الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد والحمد لله رب العالمين سبحان الله سبحان الله محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے۔ آج حضرت بغدادی دولہا صاحب قبلہ
رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی اس بابرکت نورانی مجلس میں ہم سب کو حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اور آج کے ہمارے اس جلسے کی سرپرستی حضرت پیر باپو صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی فرما رہے ہیں، اور نگران جلسہ حضرت سید پیر نذیر باپو صاحب مدظ اللہ العالی داماد برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام عاشقان رسول کا، محبان اولیاء کا، درگاہ شریف کی انتظامی کمیٹی کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے آج کی اس بابرکت نورانی مجلس سے خطاب کرنے کے لیے مجھ ناچیز کو مدعو کیا اور آپ کی محبتوں میں حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے و طفیل سے ہماری اس محفل کو، ہماری شرکت کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ پیارے بھائیوں، دیکھیے انسان جتنا عقیدت مند ہوتا ہے اللہ کی نظر میں اس کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے۔ نماز تو سب پڑھتے ہیں جی، لیکن وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے جس نماز میں بندے کا خشوع و خضوع برقرار رہے، جی، اور خشوع و خضوع کا تعلق عقیدت سے ہے۔ کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں نماز بھی شروع کر دیتا ہے، سلام بھی پھیر لیتا ہے، 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، پوری نماز میں اس کی توجہ نماز میں رہتی نہیں۔ جی، پہلی رکعت میں وہ اپنے گھر میں رہتا ہے، دوسری رکعت میں دکان میں رہتا ہے، تیسری رکعت میں دوستوں میں رہتا ہے، چوتھی رکعت میں مسجد کے حساب میں رہتا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو اب ایسی نماز تو ہو رہی ہے مگر یہ نماز میں عقیدت نہیں ہے، تو ایسی نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن وہ نماز قابل قبول ہے جس نماز میں بندے کی عقیدت اللہ سے جڑی ہوئی ہو۔ تو ہمارے مذہب میں عقیدت کا بہت بڑا تعلق ہے۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ عقیدت کا بہت بڑا تعلق ہے، جی، اور اہل سنت والجماعت کا پورا دار و مدار عقیدت پر ہے، بے شک حق۔ عقیدت پر ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم جب السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، سبحان اللہ۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہم خالی ہولوں کے جیسا پڑھ کے آگے نہیں بڑھ جاتے، بلکہ آنکھ بند کر کے یوں تصور کرتے ہیں آمنہ کا لال سن رہا ہے اور ہم سنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جتنی آپ کی عقیدت ہوگی آپ کو ویسا ہی اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے گا۔ بے شک حق۔ تو آج آپ آئے ہیں تو اپنی عقیدتوں کو اضافہ کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ آج ہماری عقیدتوں سے کھیلا جا رہا ہے، ہمارے درمیان میں فتنے لائے جا رہے ہیں، انتشار لائے جا رہے ہیں، اختلاف لائے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اس سے اس کا کیا تعلق ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اس قسم کی باتیں جو ہے عام ہو رہی ہیں۔ جب آپ کسی بزرگ سے، کسی اللہ کے ولی سے تعلق رکھتے ہیں، اولیاء اللہ سے آپ کا مضبوط رشتہ ہوتا ہے، تو لوگ آپ کو اس نام سے بہکاتے ہیں کہ بھئی یہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ یہ اولیاء اللہ سے ملنا، اولیاء اللہ سے جڑنا، اولیاء اللہ سے تعلق رکھنا، یہ پیروں کے ساتھ پھرنا، پیروں سے محبت کرنا، اس کا تو قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو آپ کو وحدانیت کی تعلیم دی ہے، جو رسالت کی تعلیم دی ہے، جو شریعت بتائی ہے، اس کو فالو کریے۔ اس قسم سے ہمارے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے، اور ہمارا بھولا مسلمان یہ باتوں کو سن لیتا، ایکسپٹ کر لیتا، قبول کر لیتا۔ جی، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں تو آپ کے انشاءاللہ تعالی آپ کی عقل کے گوشے کھلنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ واہ۔ دیکھیے ہمارے پاس عرف عام میں مشہور ہے، اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں ہم جاتے ہیں تو اولیاء اللہ کے دروازوں پر بھی، اولیاء اللہ کے تعلق سے بھی، یا کوئی خطیب صاحب بیان کر رہے ہیں یا کوئی جلسہ ہو رہا ہے تو ایک ہی آیت پڑھی جاتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جی، تو ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ بھائی قرآن میں اولیاء اللہ کے تعلق سے ایک ہی آیت ہے۔ یہ غلط فہمی ہے بہت بڑی مسلمانوں کی۔
یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے تعلق سے قرآن میں ایک ہی آیت ہے. نہیں نہیں پیارو، جی آپ اگر مطالعہ کریں گے دل کی گہرائیوں سے عقیدت کے محبت کے سمندر میں ڈوب کر، تو آپ کو پتا چلے گا 1 2 5 10 20 25 نہیں، اللہ نے اپنے ولیوں کی شان و عظمت پر سینکڑوں آیتیں قرآن کے اندر نازل سبحان اللہ. سینکڑوں آیتیں اولیاء اللہ کی شان میں اللہ نے نازل فرمائی ہے. ارے حد تو یہ ہے، میں نے جو خطبے میں جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، سبحان اللہ. اور رحمان کے بندے. سبحان اللہ. نہیں، ذرا غور بھی کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو کس شان سے نہیں، ان کی نسبت اللہ جی جی سبحان اللہ واہ واہ واہ. دنیا والوں کی طرف نہیں پھیر رہا، اللہ تعالیٰ ان کی نسبت اپنی طرف پھیر رہا. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، ہائے ہائے ہائے. رحمان کے بندے. اسی لیے ہم بھی ان کو جب یاد کرتے ہیں نا، تو یہ نہیں کہتے ہیں فلاں صاحب کے بیٹے، یہ نہیں کہتے ہیں فلاں پیر کا مرید، یہ نہیں کہتے ہیں فلاں علاقے کا مرشد، ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے ولی ہے. واہ 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 واہ. ان کی نسبت اللہ کی طرف ہے، یہ اللہ کے ولی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اپنی نسبت سے یاد کیا. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ عراق کے رہنے والے یا یمن کے رہنے والے یا ہند کے رہنے والے یا پاکستان کے رہنے والے یا بنگلہ دیش کے رہنے والے یا سعودی عرب کے رہنے والے نہیں کہہ رہا ہے، مولا کہہ رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، اور رحمان کے بندے. واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. واہ 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 واہ. جی دیکھو، آپ لوگاں سمجھے ہی نہیں میٹر. حضرت جو سمجھے نا، تم لوگاں نہیں سمجھے. تم لوگاں پکے گاؤں والے ہیں. تم لوگاں ابھی تم لوگوں کو آئی سے نہیں عقل. ایک مثال دیتا ہوں، بات سمجھ میں آتی. ہر چھوٹا آدمی کیا کرتا، بڑے آدمی سے نسبت دیتا. کیا میاں تو وائٹ پینٹ شرٹ پہن کے کاٹن کے کپڑے پہن کے پھر فلاں ایم پی سے میرا ریلیشن ہے. جی ہر چھوٹا آدمی بڑے کی طرف نسبت دیتا. جی. ارے کیا میاں تم بہت ہی زیادہ ذرا چل مچل کے چل رہے ہو، چیف منسٹر سے ریلیشن ہے اپنا. آدمی کیا کرتا، اپنا ریلیشن بڑے کی طرف بتا کے اپنی ہوا جماتا، اپنا پوزیشن بتانے کی چکر میں جاتا. میں فلاں کا آدمی ہوں، فلاں کا آدمی ہوں، فلاں کا آدمی ہوں. ارے ذرا غور کرو، یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم رحمان کے بندے ہیں، بلکہ رحمان کہہ رہا ہے یہ ہمارے بندے. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، عرس بغدادی دلہا. ارے میاں، ہمارے تعارف کرانے کا انداز الگ ہے، ولیوں کی شان بتانے کا انداز الگ ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ رحمان کے بندے ہیں. اچھا، رحمان کے بندے کئی کو بولا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. بہت اچھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ پہلے تعارف کرا یہ رحمان کے بندے ہیں. کیوں بولا؟ کیونکہ اللہ کو معلوم تھا آگے چل کے کچھ شریر لوگ پیدا ہونے والے ہیں جی جو ان کے اوپر اعتراض کریں گے، جی شرارت کریں گے، بدماشی کریں گے، ان کی درگاہوں کو شرک کا اڈا بنا دیں گے، ان کی درگاہوں کو گناہوں کا مرکز بنانے کی کوشش کریں گے. تو رب کہہ رہا ہے خبردار، زبان کھولنے سے پہلے سوچ کے بات کر. یہ کسی اور کا بندہ نہیں، یہ رحمان کا بندہ ہے، یہ ہمارا بندہ ہے. اس کے بارے میں بولے گا یہ کچھ نہیں کرے گا، یہ تو ہمارا محبوب دعا دے کے گزر جائے گا، مگر بدلہ ہم لیں گے، بدلہ ہم لیں گے. غور کرو.
کے خلاف جانے والے کی فائٹ ان سے نہیں ہے، جو ان کے خلاف گیا فائٹ اللہ سے ہے، جی حق اللہ سے. اور یہ میں نے کہہ رہا ہوں، جی. یہ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف میں موجود ہے. اللہ رب العزت اپنے حبیب سے کہتا ہے، حبیب پاک ہم سے کہتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ اکبر. تم ان کو معمولی نہ سمجھنا، معمولی نہ سمجھنا، یہ رحمان کے بندے ہیں. ہاں ہم بیٹے نہیں رکھتے مگر محبوب رکھتے ہیں. واہ 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 واہ. ہم کسی کے باپ نہیں ہیں مگر ان کے رحمان ہیں، ان کے خدا ہیں، ان کے محب ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں. یہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں سے ہم رحمت کی دریا بہانا شروع کر دیتے ہیں. پیارے دوستو، رب کہہ رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ. سبحان اللہ. تھوڑی دیر کے لیے سوچو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو. کل صبح آپ کے چیف منسٹر صاحب آپ کا نام لے کے بولے وہ ڈونگر کا عبدالجلیل میرا خاص پٹھا ہے. کیا ہوں گا ڈونگر میں آپ کا حساب؟ ڈونگر میں آپ کی دادا گیری کی تو انتہا ہو جائیں گی. آپ سمائے نہیں جائیں گے، آپ اکڑ اکڑ کے پھریں گے، وائٹ کالر پورا اوپر کر دیں گے. آپ کے نیچے اسکارپیو آ جائے گی، فارچونر آ جائے گی. فارچونر بولے کیوں؟ ارے کل تک تو لونا پہ تھا. فارچونر چیف منسٹر اپنا نام لیا. جو تم کو چاہے دنیا دار تو تم ہو جائے بڑے اہلکار. ذرا سوچو پیارے دوستو، اب جن کی تعریف خدا بیان کر رہا ہے اور کہیں کوئی ہری کتاب میں نہیں ہے، کوئی لال کتاب میں نہیں ہے، کوئی پیلی کتاب میں نہیں ہے. ارے ان کا تذکرہ اللہ اپنے حبیب مصطفیٰ جانے رحمت میں اتار رہا ہے. واہ واہ واہ. ہاں ہاں. کون ہے عباد اس عباد الرحمن کا نام غوث العظم ہے. عباد الرحمن کا نام خواجہ معین الدین چشتی ہے. عباد الرحمن کا نام جنید بغدادی ہے. عباد الرحمن کا نام سری سقطی ہے. عباد الرحمن کا نام امام غزالی ہے. عباد الرحمن کا نام بندہ نواز گیسو دراز ہے. عباد الرحمن کا نام نصیر الدین چراغ دہلوی ہے. عباد الرحمن کسے کہتے ہیں؟ آؤ دلی میں دیکھو نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو کہتے ہیں. واہ 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 واہ. ارے عباد الرحمن کسے کہتے ہیں؟ آؤ گجرات کے احمد آباد میں دیکھو عباد الرحمن گلی گلی میں آرام فرما رہے ہیں. واہ 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 واہ. میرے پیارو، یہ ہے اللہ کے بندے. اللہ کہہ رہا ہے یہ رحمان کے بندے ہیں. واہ واہ واہ. وعباد الرحمن. سبحان اللہ. پہلے ان کا تعارف کرایا. کیا شان ہے دیکھو اللہ کی بھی. واہ واہ. یہ وہ اللہ ہے جو اپنا تعارف کراتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. یہ وہ اللہ ہے جو اپنے مصطفیٰ کا تعارف کرواتا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو خدا اپنا تعارف کرائے، اپنے حبیب کا تعارف کرائے، اب وہ خدا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اپنے محبوبوں کا تعارف، اپنے ولیوں کا تعارف کرا رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ذرا دیکھو اللہ کیا تعارف کرا رہا ہے. جی. حضور کا تعارف کرایا تو کہا یہ تمام عالموں کی رحمت ہے. واہ واہ واہ. اور اہل بیت کا تعارف کرایا تو کیا کہا؟ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. کہاں سے پکڑ کے لائی کیا جن لوگوں کو؟ تم لوگ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ نہیں کچھ بھی. گجراتی میں بولوں؟ نہیں نہیں. گجراتی میں بولوں گا تو تم لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اس لیے حیدرآبادی میں بول رہا ہوں. مسئلے کو سمجھو دوستو.
جی ان کا تعارف کرایا، کہا یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ خاندان نبوت ہے جن کو ہم نے ہر میل اور کچیل سے پاک کر دیا ہے، واہ 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 جن واہ کے ظاہر کو بھی میل سے پاک واہ کر دیا، واہ جن واہ کے باطن کو بھی میل سے پاک کر دیا۔ واہ۔ ہائے ہائے ہائے، اوہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کا تعارف اللہ یوں کرا رہا ہے، اور جب اپنے ولیوں کی بات آئی تو کہہ رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ کہہ رہا ہے رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑی شان و عزت و جلال کے ساتھ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا تعارف کرا رہا؟ ان کے چلنے کا اسٹائل جی نہیں۔ دیکھو میں آپ کو ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ جی آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ پیدا ہو جاتا نا، جی نہیں ہے گھر میں بھانجا بھتیجا نواسا پوترا کچھ تو بھی ہوں گا نا، چھوٹا، انہیں رینگا بھی تو اچھا دکھتا، دیکھو جی اس کے ہاتھ اچھے دکھتے، اس کے پیراں اچھے دکھتے، اس کو دیکھ جی 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 آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے، واہ واہ انہیں بات کرا پپا بولا تو پپا کا پورا تھکن اتر جاتی پپا کی، نہیں امی بولا تو امی قربان ہو جاتی اس کے اوپر، اماں میرا بیٹا امی بولا رہی ہو، واہ 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 نہیں آپ کو آپ کے بچوں سے محبت ہے تو آپ بولتے ارے کیا پیارا چل رہا بھائی، ارے کیسا کھڑ رہا بھائی، ارے کیسی بات کر رہا، ارے کیسا دیکھ رہا، ارے کتنے اچھے کام کر رہا۔ ارے تم کو تمہارے بیٹے سے محبت ہے تو اس کا چلنا پسند، اس کا بولنا پسند، اس کا دیکھنا پسند، اس کا کھانا پسند، اس کا سونا پسند، اس کا کھیلنا پسند۔ ارے خدا کو اپنا ولی پسند، اس لیے قرآن میں خدا ولیوں کے چلنے کو واہ 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 ولیوں کے چلنے کو بیان کر رہا ہے۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے ہائے، ولیوں کے چلنے کے اندر یمشون علی الارض ہونا، آئے ہائے ہائے، جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو بڑی شان و جلالت کے ساتھ، ایک وقار و عزت کے ساتھ، ان کے چلنے کا انداز بھی اللہ کو پسند آتا ہے۔ وہ اتنے سجدے کر چکے ہوتے ہیں، وہ اتنے رکوع کر چکے ہوتے ہیں، وہ اتنی تسبیح پڑھ چکے ہوتے ہیں، وہ اتنا ذکر کر چکے ہوتے ہیں، خدا ان سے اتنی محبت کرنے لگتا ہے، اتنی محبت کرنے لگتا ہے، وہ چلتے ہیں تو اللہ کو ان کے چلنے کا انداز بھی بڑا پیارا لگتا ہے، ہائے ہائے واہ اور اللہ ان کے چلنے کے انداز کو قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ جی کہاں بیان کر رہا ہے؟ قرآن میں زور سے بولو نا جی۔ ماں بہت بھیانک لوگ آئے رہے بھائی گجرات میں۔ کہاں بیان کر رہا ہے؟ کہاں بیان کر رہا ہے؟ قرآن میں میں سوچا اللہ تیری محبت تھی تو قرآن میں کہیں کو بیان کرا۔ اوہ جی to be noted، جی کیونکہ اللہ کو معلوم تھا بعض 24 نمبر پیدا ہوں گے، جی وہ میرے ولیوں کا ذکر نہیں کریں گے۔ جی اللہ بولا یہ سنی تو حولے ہے، جلسے میں بیٹھ کے ذکر کرتے، واہ 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 بازو والو ادھر آؤ ادھر آؤ جی ادھر آؤ ادھر آؤ، جی کعبے کے سامنے کھڑو، اوہ واہ کعبے کے سامنے کھڑو، احرام کی حالت میں کھڑو، لاکھوں کا مجموعہ ہے، جی امام صاحب کو کھڑا کر دیا، کھڑا کر کے کہہ رہا ہے پڑھ میرے ولیوں کی شان۔ واہ 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 سبحان اللہ، ہم تو ولیوں کا ذکر جلسوں میں کر رہے ہیں، اللہ قرآن میں نازل کر کے جو نہیں مانتے ان سے بھی کعبے کے سامنے کھڑا کروا رہا، کعبے کے سامنے کھڑا کر کے ذکر کروا رہا ہے، اور کیا ذکر کر رہا ہے؟ بازو والا پڑھ رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ میں پوچھا یہ تمہارے ابا کے بارے میں ہے کیا؟
تمہارے چچا کے بارے میں ہے کیا، تمہارے پھپھا کے بارے میں ہے کیا؟ بولے نہیں چچا پھپھا نہیں، پھر کس کے بارے میں ہے؟ بولے بغداد والے عبد القادر کے بارے میں ہے، اجمیر والے معین الدین کے بارے میں ہے، دلی والے نظام الدین کے بارے میں ہے، ارے یہ آیت گلبرگہ والے حضرت بندہ نواز کے بارے میں ہے، ارے یہ آیت احمد آباد والے سلطان کے بارے میں ہے۔ ولی پوری دنیا میں پھر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور اللہ ذکر پوری مسجدوں میں اپنے محبوبوں کا ذکر۔ واہ 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 واہ، جب تک ولیوں کا ذکر نہیں کرا تراویح مکمل نہیں ہوتی، ولیوں کا ذکر نہیں کرا نماز مکمل نہیں واہ ہوتی۔ بھائی واہ، بہت خوب پھر یہ ایک آیت ہو گئی جی۔ چلنے کا انداز۔ جی اب دوسرا دیکھو، میں آپ سے پوچھا میاں آپ کے پیر صاحب کے بارے میں آپ کا کوئی ایسا تعارف کروا دو تاکہ میں بھی سمجھ جاؤں کہ آپ کے پیر صاحب کیسے ہیں، تو آپ یہ کہیں گے کیا؟ ہمارے پیر صاحب بڑے خطرناک ہے، 16 گٹکے کھاتے ہیں، ایسا بولیں گے؟ نہیں، آپ کیا بولیں گے؟ ہمارے پیر صاحب کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، سبحان اللہ، ہمارے پیر صاحب کا چہرہ بڑا اچھا ہے، سبحان اللہ، ہمارے پیر صاحب رات بھر نماز پڑھتے ہیں، دن بھر تقوی اختیار کرتے ہیں، ایسا تعارف کرائیں گے نا؟ جی نہیں، جی آپ اپنے بڑوں کا تعارف کرائیں گے جی، تاکہ سننے والے کے دل میں آپ کے بڑوں کی محبت پیدا ہو جائے۔ بے شک حق، نہیں، سبحان جی اللہ، سبحان اللہ، ہے نا بھائی؟ بہت اچھا، یہی ہے نا انداز، یہی جی۔ حضرت غوث پاک کا تعارف بھی ہم یہی کرائے، 40 سال تک جنگلوں میں رہ کر اللہ کی عبادت کی، واہ واہ غریب نواز کا تعارف کرائے، حضور کا حکم پا کر مدینے سے ہند کو تشریف واہ 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 اور لا کر یہاں پر جو ہے دشمنان خدا سے لڑ کے اسلام کا پرچم لہرائے۔ واہ حق، ہم اپنے بزرگوں کا تعارف یہی کراتے ہیں، ولیوں کا، پیروں کا، بزرگوں کا یہی تعارف کراتے ہیں، مگر آؤ تم میں کرائے تو بات مستند نہیں ہے۔ جی 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 جی، میں اگر تعارف کرا دوں تو کوئی وہابی اس کو رد کر سکتا ہے، جی کوئی بدعقیدہ رد کر سکتا ہے، کوئی بازو والا انکار کر سکتا ہے، جی، لیکن ذرا خدا کے کلام کو سمجھ کے تو پڑھو۔ ہائے 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 ہائے، اب اللہ کیا تعارف کرا رہا ہے؟ دوسری آیت، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، آگے ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ہائے ہائے، اللہ اپنے محبوب ولیوں کا تعارف کروا رہا ہے، ان کے بارے میں کہہ رہا ہے دنیا والوں سن لو، رحمان کے بندوں کی یہ شان ہوتی ہے جب کوئی ان کے ساتھ جہالت والی گفتگو کرے، جہالت والا پہلو اختیار کرے تو میرے بندے جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، شرارت کا جواب شرارت سے نہیں دیتے، ضلالت کا جواب ضلالت سے نہیں دیتے، بلکہ میرے بندوں کی یہ شان ہے کوئی ان سے کتنی ہی جہالت کرے قالوا سلاما، وہ سلامتی والا پہلو اختیار کرتے ہیں۔ یہ ولیوں کا تعارف اللہ کروا رہا ہے۔ حق حق، واہ 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 واہ، نہیں، غریب نواز کو تکلیف دیے، غریب نواز بددعا نہیں دیے، جی، جو غریب نواز کو روکتے گیا غریب نواز کچھ کلمہ پڑھاتے چلے گئے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان جو اللہ، جو ان کو تکلیف دیا انہوں اس کے گھر میں کلمہ پڑھانا شروع کر دیا، واہ واہ، بددعا نہیں دیے، جی تکلیف نہیں دیے، اذیت نہیں دیے، واہ، اذیت کا بدلہ اذیت نہیں دیے، بلکہ اذیت کے بدلے میں قرآن کی آیات اس کے سینے میں پیوست کرتے چلے گئے، اسلام کا ڈنکا بجاتے چلے گئے۔ تو پیارے دوستو ذرا سوچو، اللہ ساری کائنات اللہ کا تعارف کراتی ہے، بولے اللہ کون ہے تو ہم کہیں گے اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، یہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ، رزاق اللہ ہے، رحمان اللہ ہے، رحیم اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، اول اللہ ہے، ظاہر اللہ ہے، باطن اللہ ہے، آخر اللہ ہے، ساری کائنات اللہ کا تعارف کراتی ہے۔ ارے ولیوں کا مقام تو دیکھو، وہ اللہ خدا خدا ہو کر وہ قرآن میں ولیوں کا تعارف کروا رہا ہے، واہ واہ واہ، ان کے اخلاق کا تعارف کروا رہا ہے، کہہ رہا ہے ان کے اخلاق یہ ہے کوئی ان سے جہالت کرے تو وہ بدلے میں جہالت کا جواب جہالت سے نہیں بلکہ سلامتی کے ساتھ اس کے ساتھ رویہ اختیار کرے۔ قرآن میں ولیوں کے چلنے کا ذکر،
قرآن میں ولیوں کے اخلاق کا ذکر، سبحان اللہ، سبحان قرآن اللہ، میں ولیوں کے بولیے اخلاق کا ذکر، اخلاق کا ذکر، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ کے محبوب اخلاق والے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، کبھی کسی کے ساتھ بد کلامی نہیں کرتے، جی کبھی کسی کے ساتھ جو ہے بد سلوکی نہیں کرتے، یہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، جی، حسن سلوک کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلو ایمانداری سے بولو یہاں ولیوں کو چاہنے والے کتنے ہیں؟ ارے باپ رے باپ، مطلب بازو والا آیا ہی نہیں آج، سبحان اللہ، چھوڑ دو، سبحان اللہ، پورے ولیوں کے چاہنے والے ہیں، مگر ہمارے اخلاق اتنے خطرناک ہے، ہمارا اپنے باپ سے جھگڑا، ہمارا اپنے بھائی سے جھگڑا، ہمارا اپنی بیوی سے ٹینشن۔ یہاں کئی پٹھے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو آج بیوی سے جھگڑا کر کے آگے بیٹھا ہوا ہے، بیوی سے بات بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، اماں کے ساتھ ٹینشن کر لے کے بیٹھا ہوا ہے، 6 مہینے ہو گئے باپ سے بات ہی نہیں کر رہا، کر کے پھر رہا باپ کے سامنے۔ جی جی، میرے بھائی، ہم لوگ ایک طرف ولیوں کے چاہنے والے، بغدادی دولہ زندہ باد، کیا لیے بغدادی دولے سے؟ کیا ہم ولیوں سے خالی تعویذاں، گنڈے، پلیتے، ناریلاں، لیمبواں یہ لینے کو ولی بنائیں؟ یہ لینا ہے تو جا کے کسی عامل سے لو، بزرگوں کا نہیں آنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ولیوں کے پاس آؤ تو ولیوں کا کردار لو، واہ واہ واہ، ولیوں کے اخلاق لو، ولیوں سے تہذیب لو، ولیوں سے انسانیت لو، ولیوں سے جو ہے تمدن لیو، ولیوں سے زندگی گزارنے کا طریقہ لیو۔ بہت اچھے، بہت اچھے، میرے دوستو، ایک طریقہ، ایک اخلاق بتاتے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ جی، سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے۔ او ہو، کتنے لاکھ؟ بولو نا، ارے یار کیا ٹھنڈے لوگ ہیں یار، کتنوں کو کلمہ پڑھا ہے؟ ہاں 90 لاکھ، بولو رے بڑے بھائی، تم لوگ بہت خطرناک لوگ آگے بڑھ گئے آج۔ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے، 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھے غریب نواز کے ہاتھ پہ۔ ذرا غور کرو، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے تو غریب نواز تلوار دکھا کے پڑھا ہے؟ کیا غریب نواز ان لوگوں کو ظلم زیادتی کر کے کلمہ پڑھا ہے؟ ان لوگوں کو پکڑ کے گرفتار کر کے کلمہ پڑھا ہے؟ نعوذ باللہ نہیں، غریب نواز 90 لاکھ کو کلمہ پڑھائے، نہ تلوار اٹھائے، نہ خنجر اٹھائے، نہ تیر اٹھائے، نہ پھالا اٹھائے، نہ جنگ کرے، نہ غریب نواز ان سے لڑے، نہ اختلاف کرے، نہ انتشار کرے۔ پھر غریب نواز کیسے کلمہ پڑھائے؟ اللہ کی قسم، صرف 2 چیزیں تھی غریب نواز کا، او ہو، صرف 2 چیزیں تھی غریب نواز کا۔ پہلے اپنا چہرہ، ہائے ہائے، میرے غریب نواز کا چہرہ ایسا تھا جو دیکھ، واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، اور دوسری چیز تھی غریب نواز کے اخلاق۔ اللہ اللہ، نواز کے اخلاق اتنے اعلیٰ، اتنے اعلیٰ، اتنے اعلیٰ، اتنے اعلیٰ تھے کہ لوگ غریب نواز کے اخلاق دیکھ کر کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ان اخلاق کا ایک جلوہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ جن کی تعریف قرآن میں بیان کر رہا، وہ اخلاق کا جلوہ آپ قرآن وہاں ہے، تفسیر اجمیر میں ہے، ہائے ہائے، واہ، اس کی تشریح اجمیر میں چل کے دیکھتے ہیں۔ دیکھو سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک غیر مسلم آیا، او، غیر مسلم، جی مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم جی، آیا، آ کے سرکار غریب نواز سے کہنے لگا، اے اللہ کے ولی، اللہ کے ایک بندے، او ہو، دلی میں جو بادشاہ ہے وہ آپ کا بے انتہا عاشق اور دیوانہ ہے، او ہو، بے انتہا آپ سے محبت کرتا، آپ کی ریسپیکٹ کرتا ہے۔ جی، آج میں نے 1 سال پہلے اپنی زمین گروی رکھی تھی، او ہو، او، اور اس زمین کے کاغذات رکھ کر میں نے جو ہے اس سے کچھ چند روپیے لیے تھے، یہ سوچ کر کہ کاروبار کر کے واپس کر دوں گا، جی، لیکن 1 سال سے محنت کر رہا ہوں، میرے کاروبار سازگار نہیں ہوئے، میں وہ رقم جمع نہیں کر سکا، اب مجھے خوف ہے کہیں وہ میری زمین قبضہ نہ کر لے، اللہ اللہ، کہیں وہ میری زمین قبضہ نہ کر لے، قبضہ نہ کر لے۔
تو اس لیے میں چاہتا ہوں، آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ بادشاہ سے فرما دیں تو میری زمین مجھے واپس مل جائے گی، کیونکہ میرے بعد میرے بچوں کا گزارا اسی زمین پہ ہے۔ تو سرکار غریب نواز نے کہا اچھی بات ہے، آپ کی بات مجھے قبول ہے، میں ایک لیٹر جو ہے، خط جو ہے بھجوا دیتا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا مجھے خوف ہے، آپ لیٹر تو بھیجیں گے مگر وہ لیٹر بادشاہ تک پہنچیں گا نہیں پہنچیں گا، ان کے ہاتھ کو لگیں گا نہیں لگیں گا، ملیں گا نہیں ملیں گا، مجھے ڈر ہے۔ جی تو غریب نواز سرکار نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ ایک کام کرتے، خاصد کو بھجوا دیتے، جی ایک آدمی کو بھجوا دیتے ہیں، وہ ہماری طرف سے بادشاہ سے ملاقات کرے گا اور یہ مسئلے کے اوپر گفتگو کر کے مسئلے کو حل کرے گا۔ جی تو کہتا ہے نہیں سرکار، اس کو ملنے دیتے نہیں دیتے، انہیں وہاں تک پہنچتا نہیں پہنچتا، بہت بڑا بادشاہ ہے۔ تو پھر غریب نواز بولے لیٹر بھی نہیں، خاصیت بھی نہیں، پھر کریں گے کیا؟ تو گزارش کرنے لگا سرکار آپ خود چلے تو مہربانی، ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، سرکار آپ خود چلے تو مہربانی۔ سرکار ہے اجمیر میں، آنا ہے دلی، جب ٹرین بھی نہیں تھی، بلیٹ ٹرین بھی نہیں تھی، وہ آج بھی نہیں ہے، وہ کب آتی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا۔ تو وہ بلیٹ ٹرین بھی نہیں ہے، ٹرین بھی نہیں ہے، کار بھی نہیں ہے، اور جو ہے بائک بھی نہیں ہے، سائیکل بھی نہیں ہے، اجمیر ہے اور دلی ہے، سفر کرنا ہے۔ سرکار غریب نواز کو بول رہے سمجھا رہے میاں ہو جاتا، تم ٹینشن مت لو، تمہارا کام مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نہیں سرکار گزارش ہے آپ چلو سرکار، آپ چلو سرکار، آپ چلو سرکار، لگ گیا۔ سرکار غریب نواز بولے جی اچھی بات ہے، کل آ جائیے صبح، فجر کی نماز پڑھ کے نکلیں گے۔ ایک غیر مسلم بول رہا، کوئی قادری نقشبندی سہروردی نہیں ہے، کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا نہیں ہے، غیر مسلم ہے، وہ گزارش کر رہا ہے۔ غریب نواز بولے اچھی بات ہے، کل آؤ، فجر کی نماز پڑھ کے نکلیں گے۔ حضرت غریب نواز ادھر فجر کی نماز پڑھے، ذکر میں بیٹھے، وہ آ گیا، سامنے کھڑا ہوگا، بولے سرکار چلنا ہے دلی۔ غریب نواز کمبل اٹھائے کندھے پہ ڈالے، بولے چلو میاں دلی چلتے۔ صرف ایک آدمی، اس کی خاطر غریب نواز اب دلی کو جانے تیار ہو گئے، کندھے پہ کمبل ڈالی، اب چلنا شروع کرے۔ راستے میں چلتے جا رہے ہیں، کہیں کچھ سواری مل گئی، بیٹھ گئے، پھر ختم سواری، چھوڑ دیے، پھر بیٹھ گئے، پھر چھوڑ دیے، پھر لیے، پھر چھوڑے، ایسا کرتے کرتے غریب نواز سرکار دلی کو آئے اجمیر سے۔ واہ واہ واہ، دلی کو آئے اجمیر سے، چلتے 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 2 دن گزر گئے غریب نواز کے، 2 دن 2 رات گزر گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمارے پاس خالی نفرتیں بانٹی جا رہی ہو، وہ مذہب کا ہے نہیں، یہ مذہب کا ہے نہیں، وہاں کا ہے نہیں، یہاں کا ہے۔ کیا چچورا پنا ہے؟ ہم صوفیہ کے ماننے والے، ہمارے پاس نفرت نہیں ہے۔ ہم کس کے ماننے والے بولو؟ صوفیہ کے ماننے، نہیں صوفیہ کے، ایسا محسوس ہو رہا گجرات کے ڈونگر کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں گلوکوز پیشنٹوں سے نقشبندی صاحب کا کیا ٹھنڈے لوگ ہیں تم لوگ۔ کس کے ماننے والے بولو؟ صوفیہ کے ماننے والے۔ ہاں صوفیہ کے پاس نفرت نہیں ہے۔ نفرت کرنا یزید کا کام ہے، محبت کرنا حسین کا کام ہے۔ حق حق، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاجدار کربلا، خواجہ کا ہندوستان۔ مولانا شروع میں بیان کے پہلے تعارف کرا، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ کہاں ہے مٹھی کی مزاج؟ خالی نامہ علمہ باقی رہ گئے، مزاج سب ختم ہو گئی۔ اللہ اللہ، آپ ایسا کردار پیش کرنا، غیر مسلم آپ کے اخلاق کو دیکھ کے آپ کے مذہب کو ماننے پہ مجبور ہو جانا۔ یہ ہمارا، ہم نفرت لے کے آئی تھی نہیں۔ اگر نفرت لاتے تو ہندوستان میں کلمہ، نفرت کی ضرورت جی، چچورے چند چچوروں کی وجہ سے تم اپنے مذہب کو نہیں چھوڑنا، واہ 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 واہ، تم اپنے اخلاق کو نہیں چھوڑنا۔ کرنے دو نا، کتنا کر کے کیا کر لیے؟ جی جی، کیا کر لیے میرے بھائی؟
ہمارے بھی علماء جذبات میں آگا بھڑکاؤ بھاشن، ارے چورے پنے کے بات نہ مت کرو. تم صوفیاء کے ماننے والے ہو، واہ تم ولیوں کے ماننے والے ہو، ہم جہاں بیٹھے وہاں ہم نے اس علاقے کو اپنا بنا لیا ہے. بہت اچھے. اپنا بنا لو میرے بھائی. میں ابھی ہمارے پیر باپو صاحب سے پوچھا، میں بولا ماشاءاللہ بچے اسکول چل رہا ہے، اسکول کتنے بچے؟ بولے 1000 بچے. بولا او ماشاءاللہ. میں بولا پڑھنے والے کون ہیں؟ بولے مسلم. پڑھانے والے کون ہیں؟ بولے غیر مسلم. لوگ مت. اسی کا نام ہندوستان ہے. جی اسی جی کا نام جی ہندوستان ہے. بولیے. ہندوستان ہے. اسی کا نام ہندوستان ہے. اسی کا نام ویری گڈ. اسی میں مزہ ہے، اسی میں مزہ ہے. میں ایئرپورٹ پہ کار میں بیٹھتے کہ سامنے جو ہے وہ بھولے ناتھ صاحب کا اسٹیچو تھا. تو میں دیکھا تو ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان. میرے پیچھے ایک پٹھا بیٹھا تھا، انہیں بھی پورا ہولیے سے مسلمان دکھ رہا. تو مجھے میاں یہ کیا ہے؟ بولے صاحب یہ میرے دوست کی گاڑی ہے، پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام بتائے. وہ بیچارے کا نام کچھ یاد نہیں آ رہا، غیر مسلم. اوکے ماشاءاللہ. تھوڑی دیر کا پٹھے کیا کرے، مولانا کو ٹینشن ہوں گی بلکہ بھولے ناتھ صاحب کے فوٹو پہ دستی ڈال دے. بولا ہٹا نکال. رہندے بھائی، ہمارا مذہب نفرت کرنا نہیں سکھاتا، محبت کرنا سکھاتا. ہم نفرت کرنے والے نہیں ہیں، خدا کی قسم ہم محبت کرنے والے ہیں. ہم محبت کرنے والے. میرے بھائی دیکھو، ہر ایک کو آزادی ہے اپنے مذہب کے ساتھ محبت کرنے کا، اپنے خداؤں کے ساتھ محبت کرنے کا. کریں دو. آپ ایسا اخلاق ایسا کردار پیش کرو، پتا چلنا خدا کی قسم مسلمان جیسا ہے ویسا کوئی نہیں ہے. بلکہ نہیں آئی لے گھور کے دیکھ رہے لگا جانے دیتے نہیں جانے دیتے میرے کو. گھور کے دیکھ رہے اپنے پاس لڑو بولو میاں میاں پہلے، فتنہ بولو پہلے. لڑنا کمال نہیں ہے، صبر کرنا کمال ہے. واہ 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 واہ. حسین کربلا میں لڑائی لے کے نہیں آئے تھے، صبر لے کے آئے تھے. لڑائی تو یزید لایا تھا، فتنہ یزید لایا تھا، انتشار یزید لایا تھا. حسین کا آج بھی علم اٹھایا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ علم صبر کی نشانی ہے، برداشت کی نشانی ہے، حسین کی محبت کی نشانی ہے، وہ حسین کے پیار کی نشانی ہے. اب وہ اٹھانا نہیں اٹھانا بعد میں تم لوگا وہ الگ لڑ لو، میرے کو نہ کو پوچھو. مگر بتلا دے رہا ہوں کہ حسین محبت کی نشانی ہے. حسین زور سے بولو، محبت کرو، محبت کرو، پیار کرو. تم چاہو، تمہارا کام ہے چاہنا، توفیق دینا اس کا کام ہے. تو سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نکل گئے. پیدل چلتے 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 بڑے کٹھن راستے طے کر کے غریب نواز سرکار کے پیروں میں چھالے آ گئے. اس حال میں غریب نواز دلی کے قریب پہنچے. جیسے ہی دلی کے قریب پہنچے کوہرام مچ گیا پوری دلی میں. سرکار غریب نواز معین الدین چشتی تشریف لا رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں. اس اتفاق سے سرکار قطب الدین بختیار کاکی ان دنوں میں سرکار قطب الدین بختیار کاکی اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے، جیسے ہی پتا چلا کہ سرکار غریب نواز آ رہے، بجلی کی طرح دوڑتے ہوئے اس طرف پہنچے. جب گئے تو رومال بھی راستے میں گر گیا، ٹوپی بھی راستے میں گر گئی. اتنا بے قابو ہو کے دوڑتے ہوئے گئے سرکار غریب نواز کی طرف. بادشاہ کو وہ اپنے دربار میں اپنی مسند پہ بیٹھا تھا، سرکار غریب نواز آ رہے ہیں، وہ اسی مسند سے ویسے ہی اٹھا، ننگے پیر دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا سرکار غریب نواز کے پاس تشریف لایا. آ کے گھٹنوں کے بل سرکار غریب نواز کے سامنے بیٹھ گیا. بولا سرکار آپ تشریف لائے میرے آقا، حضور آپ کو آنا تھا، میرے آقا حکم کر دیتے، میں خادموں کو بھیج دیتا، وزیروں کو بھیج دیتا، رعایا کو بھیج دیتا، فوج کو بھیج دیتا. میرے آقا آپ کو آپ کی شان کے مطابق لے کے آتے. میرے آقا آپ ایسے تشریف لا لیا، آپ کے پیروں میں تکلیف تھی، ورم جمع ہو گئے، پیر پھول گئے. میرے سرکار آپ نے اتنی زحمت کیوں فرمائی؟ حضور کچھ حکم تھا کہہ دیتے، غلام حاضر ہو جاتا. سرکار قطب الدین بختیار کاکی کہہ رہے سرکار آپ کہلا بھیجتے میں حاضر ہو جاتا. تو غریب نواز سرکار ایک پتھر پہ بیٹھ گئے، بیٹھ کے کہنے لگے
کہ بس میرے آنے کا صرف ایک مقصد ہے، اے بادشاہ وقت، میں خواہش کرتا ہوں کہ تم میری اس بات کو پورا کر دو۔ کہا سرکار آپ پر میری جان قربان، میری اولاد قربان، فرمائیے کیا حکم ہے؟ تو بادشاہ سے آپ فرمائیں کہ یہ جو شخص ہے اس کی زمین آپ کے پاس گروی ہے، میری خواہش ہے آپ اس کی زمین بغیر معاوضہ لیے کے واپس کر دو۔ بادشاہ رونے لگا، کہا سرکار اللہ کی قسم آپ کہتے میں اس کے نام پہ آدھی سلطنت لکھ دوں؟ کیا آپ وہ زمین کی بات کر رہے ہیں؟ آدھی سلطنت اس کے نام پہ لکھ دوں؟ میرے سرکار آپ کہہ تو دیجئے۔ میرے آقا آپ اتنی سی بات کے لیے وہاں سے تشریف لائے؟ تو غریب نواز سرکار نے کہا جی ہاں، میں اس کو کہا میں لیٹر لکھ دیتا ہوں، خط لکھ دیتا ہوں، قاصد بھیج دیتا ہوں، مگر یہ نہیں مانا، کیونکہ اس کو خوف تھا کہ شاید اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا حضور آپ چلیں، تو میں آگیا سرکار آپ کہتے تھے میرے آقا میں حاضر ہو جاتا۔ تو غریب نواز نے کہا میں کہتا تم تو آ جاتے، میں بھیج دیتا، مسئلہ تو حل ہو جاتا، لیکن اس کے دل کو جو تکلیف پہنچ رہی تھی وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ صرف اس کو دل آزاری سے بچانے کے لیے میں اجمیر سے دلی تشریف لا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ ایک غیر مسلم کی دل آزاری سے بچانے کے واہ 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 یہ ہے صوفیانہ مزاج، واہ 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 واہ، یہ ہے اہل طریقت کا طریقہ، بہت اچھا۔ یہ ہے بزرگان دین کی تعلیمات۔ میرے بھائی ہمارے بزرگان غیروں کا دل نہیں توڑے یار، ہم کیسے مسلمان ہیں رے بھائی؟ ہمارا بھائی سے ہمارا جھگڑا، ہماری بیوی سے ہمارا جھگڑا، ہماری اماں سے ہماری بات چیت بند، ہمارے بابا جان سے ہمارا رشتہ خراب، ہمارے بھائیوں سے ہمارے تعلقات خراب، ہماری بہنوں سے ہمارے تعلقات خراب۔ یہ کیا انسانیت ہے؟ یہ کون سا دین لے کر پیدا ہوئے؟ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کام؟ اللہ اللہ، اللہ کا واسطہ مسلمانوں رشتے توڑنے والے مت بنو، رشتے توڑنے والوں کا مقام جہنم ہے۔ اگر تم اپنے ماموں سے رشتہ توڑ جہنم میں جاؤ گے، چچا سے، پھوپا سے، خالو سے رشتہ توڑ کے بیٹھے ہو، سن لو جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ رشتے توڑنا، رشتوں میں دراڑ پیدا کرنا اللہ کو ایک لمحے کے لیے بھی پسند نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں متنبہ کرنے یوں فرماتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو کر پیٹھ بتا کر سوتی ہے تو اس عورت پر رات بھر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ، رشتے توڑنا اللہ کو اتنا ناپسند ہے۔ کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے پیٹھ بتا کر سوتی ہے ناراض ہو کر، اللہ اس پر رات بھر لعنت برساتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رشتے توڑنا اللہ کو پسند نہیں بلکہ رشتے جوڑنا کتنا پسند ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا کوئی امتی کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم کی کووڈ میں جوان لوگ چلے گئے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، جوان لوگ چلے گئے کووڈ میں، چھوٹے چھوٹے بچیاں رہ گئے، بچے رہ گئے، رسول اللہ فرماتے یتیموں کی کفالت کرنے والا، چاہے وہ خلیرے بھائی کی اولاد ہو، پھپھیرے بھائی کی اولاد ہو، پڑوسیوں کی اولاد ہو، محلے والوں کی اولاد ہو، کسی کے بھی بچے ہو، اگر وہ یتیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتیموں کی کفالت کرنے والا اور میں دونوں جنت میں ایسے ملاقات کریں گے۔ حضور ایسے انگلیاں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایسے ایک دوسرے کے اندر داخل کر فرمائے میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ملاقات کریں گے، ایسے ملاقات۔ واہ 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 واہ، رشتے توڑو مت میرے بھائی، حسن سلوک کرو، اخلاق والے بنو۔ اجی 4 دن کی زندگی ہے جس میں کیا کرنا، کیا حماقت، کیا نخرے، کائے کا غرور، کائے کا تکبر۔ ایک صاحب بولے ماشاءاللہ میرے پاس BMW ہے، میں بولا ہولا ہے، ارے تیرے پاس BMW ہوں گی، تو تیرے پاس مرسیڈیز ہوں گی، تیرے پاس جیکوار ہوں گی، آخری میں تو مسجد کے ڈولے میں سو کے جانا ہے۔ نہیں، یہ سب 4 دن کی چاندنی ہے، BMW کو پوچھ لے سکتے،
خبر کو کیسا پہنچیں گے؟ بولو بھائی کیا کریں گے؟ 4 دن کا جا کے سونا ہے، مست سونا ہے، وہاں سکون رہنا، وہاں اماں بھی نہیں آتے، بابا بھی نہیں آتے، چچا بھی نہیں آتے، پھپھا بھی نہیں آتے، دوستاں بھی نہیں آتے۔ اولاد تو فاتحہ پڑھنے نہیں آ رہی، اللہ اکبر، اللہ ایسی اکبر۔ ناخلف اولاد پیدا ہو گئی ہے زمانے میں، باپ کی میت پہ فاتحہ پڑھنے نہیں آ رہی پٹے، جی جی جی، جا کے اکیلے سونا ہے مست، اس کی تیاری کرو۔ یہ سب میں ہوں میں ہوں میں ہوں، ارے کائے کا رے ہولے، میں بول کے یزید چلے گیا دنیا سے، کچھ بھی نہیں لے گیا۔ صدام حسین جیسا بادشاہ دنیا سے گیا، کچھ بھی نہیں لے گیا۔ ہولے تیرے پاس چائے پینے کے پیسے نہیں ہیں، تو کیا لے کے جاتا رہے چچورے؟ اوہ اخلاق لے جا، انسانیت لے جا، محبت لے جا، پیار لے جا، ماں کی خدمت کر لے۔ واہ 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 واہ، کریں گے؟ ہاں میرے کو معلوم ہے انشاءاللہ تمہارا ڈپلیکیٹ ہے، خطرناک ہے، تم میں کو سب معلوم۔ روزانہ نئی قوم، نیا جلوہ، نئی پبلک، پھر اس کے بعد صبح اٹھتے گی وہی پورے غلط کام۔ دیکھو ماں ہے نا، ماں، سبحان اللہ۔ واہ، ایک کام کرو، ایک کام کرو، کیا کرو معلوم؟ اماں جان بیٹھے نا، ان کے بازو جا کے بیٹھ جاؤ، واہ، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ بیٹھو اماں کے بازو، جی، بیٹھ کے اماں میرے کاروبار میں یہ ٹینشن چل رہا، اماں میرے کو وہ نہیں ہو رہا، یہ جورو کے ساتھ کرو۔ اماں کہنے بیٹھ کے خالی مذاق کرو، اماں سے مذاق کرو، مذاق، سبحان اللہ، ایسی بات کرو کہ تمہاری ماں کی طبیعت خوش ہو جائے، واہ 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 واہ، ایسی بات کرو ماں ہنسنے لگ جائے، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ لو، تمہیں حج کرنے کا ثواب مل سبحان جائے گا۔ اللہ، اماں کو ٹینشن نہ کو سنو، اماں میرا کاروبار میں اتنا خطرناک ہوگا، اماں سجدے میں گر گئی ہے سو ایک پٹا، انہیں بھی اتنا ٹینشن دے۔ یہ کام نہ کو کرو، یہ ٹینشن بیوی کو دو، اماں کو محبت دو، پیار کرو اماں سے۔ بوڑھی ہو گئی، واہ، بہت اچھا، ماں بوڑھی ہو گئی، ماں کو شوگر آ گئی، ماں کو بی پی آ گیا، ماں کی خبر بالکل قریب آ گئی، ماں سے محبت کرو یار، پیار کرو یار، چاہو یار، چاہو یار، اتنا چاہو، اتنا چاہو، بس تم اس بات پہ فخر کرو کہ تمہاری ماں اس دنیا سے جائے تو بس وہ تم سے راضی ہو جائے۔ حق حق، تمہارا بابا دنیا سے جائے تو تم سے راضی ہو کے جائے، کیونکہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس بیٹے سے اس کا باپ راضی ہے، اس بندے سے اس کا رب راضی ہے۔ سبحان اللہ، اور باپ ناراض ہے، اس بندے سے اس کا رب ناراض ہے۔ تم باپ کو ناراض کر کے رب کو سجدے کر کے راضی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، بیوی بچوں سے حسن سلوک، بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک، مست رہو یار، زندگی 4 دن کی دی اللہ، خوش رہو، کھاؤ پیو، مست رہو، سب کے ساتھ انجوائے کرو یار لائف میں۔ یہ کیا رہے جھگڑے 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 جی، نہیں ہے، تم رحمت للعالمین کی امت ہے، سبحان اللہ، تم محبت کرنے والے نبی کی امت ہے، تم پیار کرنے والے نبی کی امت ہے، تم غلاموں کو توڑنے والے نبی کی امت ہے۔ کس کی امت ہے؟ تم کو کسی اور کو آئیڈیل بنانا نہیں ہے، پیارے مصطفیٰ کو آئیڈیل سبحان اللہ، بنائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، اللہ اللہ ہو کر ولیوں کی اخلاق قرآن میں بہت بیان اچھا، کر رہا ہے، حق حق سبحان حق، اللہ۔ اب آگے دیکھیے سبحان اللہ، اور آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، ولیوں کا تعارف، ہائے ہائے ہائے۔ میں یہ قرآن پڑھ رہا ہوں تو میرے کو محسوس ہو رہا قرآن میں بھی جشن اولیاء چل رہا ہے۔ حق حق، واہ 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 واہ، ہائے 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 ہائے، واہ، سبحان اللہ،
यबीतून लिरब्बिहिम। सुभान अल्लाह। तुम लोग नहीं समझते ये चीजों को। जी ये बाजू वाला सुना तो समझते मुर्दा निकाल दे रहे पूरा हमारा। ये कैसेट हमारे पाशा रज़ाक मियां पाशा, अरे पाशा का नाम भूल गया, पाशा पाशा सऊदी अरब को भेज देना रिकॉर्डिंग पूरी, उन्हें समझ जाएगा क्या बोला नक्शबंदी साहब। फिर पढ़ रहा हूं सुभान अल्लाह। तुम लोगों को अरबी नहीं आती ना, तुम नहीं समझते, उन्हें समझता पट्टा। वल्लज़ीना यबीतूना रब्बिहिम सुज्जदा सुज्जदा व क़ियामा। सुभान अल्लाह। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह अल्लाह क्या कह रहा है? रहमान के बंदे हाय 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 जब अपने घरों में होते हैं, सब जाके नमाज पढ़ के घरों में सो जाते, नहीं बिस्तर ओढ़ लेके सो जाते, गर्मी हुई तो एयर कूलर लगा लेते, सर्दी हुई तो ब्लैंकेट ओढ़ लेके सो जाते। पूरा गुजरात सो गया, रात हो गई, सब सो गए सिवाय चंद चिचोरे चबूतरा मिशन वालों के। चबूतरे पे बैठने वाले बड़े खतरनाक है भाई, गंजट्टियां गांजे मारने वाले चिचोरे, इन लोग सोते भी नहीं, दूसरों को सोने देते भी नहीं। ये चिचोरों को छोड़ के सारे लोग घरों में सो जाते हैं। हाय हाय अल्लाह कह रहा है, सब घरों को चले जाते हैं, रात हो जाती है, सब सो जाते हैं, मगर मेरे बंदे हाय 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 रहमान के बंदों की ये शान है। सारी दुनिया जब सोती है तो मेरे बंदे अपने घरों में अपने रब को सजदे करते हैं और रात रात भर क़ियाम वाह करते वाह हैं। वाह 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 उनको वाह नींद वाह नहीं आती, वाह। उनको मजा बिस्तरों में नहीं आता, उनको मजा एयर कूलरों में नहीं आता, उनको चैन एसी में नहीं आता, उनको राहत दोस्तों में नहीं मिलती, उनको राहत खुदा को सजदे करने में नसीब होती है। वो रात रात भर क़ियाम करे होते हैं, वो पूरी रात खड़े होकर चार चार रकत नमाज में एक एक कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। वाह 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 वाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये है औलिया अल्लाह, ये है औलिया अल्लाह। हजरत इमाम शुअबा, ये जो हम लोग कुरान तो तजवीद से 5-7 पढ़ रहे हैं ना, ये तजवीद के जो बानी है, तजवीद मखारिज को अदा करने के लिए जो जो फन बनाया गया तजवीद का, इस फन के बानी का नाम है हजरत सैयदना इमाम आसिम कूफी रहमतुल्लाह अलैह। इनके 2 शागिर्द थे, इमाम हफ्स और इमाम शुअबा। इमाम हफ्स की खिरात से हम पूरे अजमी लोग कुरान पढ़ते हैं, अजम वाले इमाम हफ्स की खिरात से कुरान पढ़ते हैं, और अरब वाले इमाम शुअबा की खिरात से कुरान पढ़ते हैं। इमाम शुअबा के वो जो है खिरात को फॉलो करते हैं। तो वो इमाम शुअबा जो इमाम आसिम कूफी के शागिर्द हैं, जब उनका वक्त विसाल आया, वली किसको कहते हैं, तारुफ करा रहा हूं, वली किसको कहते हैं? जो अल्लाह कुरान कह रहा है, कुरान में बयान कर रहा है, उसकी तफसीर देखो। वाह वाह। हजरत इमाम शुअबा 92 ईयर्स थी जब आपने विसाल का वक्त आया, इंतकाल कर जाने वाले हैं, अपनी बहन को बुलाकर कहते हैं, बहन मेरा एक अमल है, जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो वो अमल मुझ पे बख्श देना, मुझ पे बख्श देना। बहन ने पूछा, भाई आपका अमल है, आप खुद बख्श लीजिए। कहा, मेरी बहन, जिस अल्लाह के लिए इबादत का उस अमल का सवाब पूछने में शर्म आती है, अमल का सवाब पूछने में शर्म आती है। हम लोग क्या करते, 2 रकत पढ़ते कि 2 रकत का भी बदला मांगते, अल्लाह में नमाज पढ़ा ना, मेरे को जोरू दे दे, कारोबार दे दे, बीवी बच्चे दे दे, एक है और एक दे दे मेरे मौला। 2 रकत पढ़ के 2 बीवियां मांग लेने वाली कौम है हम लोग। हम इतने डेंजर लोग हैं, मगर वो पूरी जिंदगी नमाज पढ़े, अल्लाह से मांगने में उनको शर्म आ रही है। अल्लाह अल्लाह, शर्म आ रही। बोले जिसकी इबादत करा, जिसके लिए करा, उससे क्या हिसाब से मांगो। वाह हजरत इमाम शुअबा ने कहा, बहन मुझे शर्म आती है, अल्लाह, जिसके लिए मैंने इबादत किया उससे मांगने में मुझे शर्म आती है। मेरी बहन, क्या इबादत का बदला मांगू, पहले कबूल हुई नहीं हुई, ये खौफ है। लेकिन बहन, इसलिए तुमसे कह रहा हूं कि बख्श देना, ताकि इसके बदले में मैं अल्लाह के सामने मुंह दिखाने के लायक बन जाऊं। अल्लाहु अकबर। कहा, बहन ने, भाईजान बताइए क्या अमल है, क्या अमल है भाईजान बताएं, मैं बख्श दूंगी। हाय हाय हाय।
حضرت امام شعبہ فرماتے ہیں بہن سنو مسلمانوں، سنو اے ولیوں کے چاہنے والوں، اے 11ویں کرنے والوں، اے قریب نواز کی چھٹی کرنے والوں، اے ولیوں کا عرس کرنے والوں، اے بغدادی صاحب کی مزار پر بیٹھنے والوں، سنو۔ امام شعبہ کہتے ہیں بہن میں نے اپنی حیات میں 18,000 مرتبہ قرآن شریف کی تلاوت کی ہے۔ تصور تو کرو، امیجن تو کرو، امیجن 18,000 مرتبہ، اللہ اکبر، امیجن کرو، امیجن 18,000 مرتبہ، 18,000 مرتبہ میں نے قرآن پڑھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد تم یہ میرے عمل کا ثواب مجھ پہ بخش دو۔ واہ، اللہ اللہ کہہ رہا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سبحان اللہ، سارے لوگ گھروں کو جا کے سو جاتے ہیں، مگر اللہ کہہ رہا ہے میرے ولی جب اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو وہ سوتے نہیں، ان کو بستر میں، ان کو جو ہے ہواؤں میں راحت نہیں ملتی، ان کو مصلوں پہ سکون ملتا ہے۔ وہ رات رات بھر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ رات میں ایک قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ معمول تھا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کا ڈیلی ایک قرآن مجید، ڈیلی رات میں ایک قرآن مجید پڑھتے تھے، اور پھر دن میں روزہ رکھ کر ہزاروں شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کے دینی مسائل کی استنباط پر آپ جو ہے مصروف رہا کرتے تھے۔ اللہ 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 اللہ، میرے پیارے بھائیوں، ہم ایسے ولیوں کے چاہنے والے سبحان اللہ، جن کی شان اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ واہ 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 واہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بات سنا دیتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا، ولیوں سے محبت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ قرآن ہے قرآن، تفسیر دیکھنا ہو تو چلو امام اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اللہ اللہ، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ذات ہیں جن کی بشارت رسول اللہ نے دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وہ ذات ہیں پیارے دوستوں جنہوں نے اپنی حیات طیبہ میں 84,000 مسائل پر ہزاروں شاگردوں کے ساتھ، جن کے شاگردوں میں امیر المومنین فی الحدیث، جن کے شاگردوں میں 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ، جن کے شاگردوں میں ایک ایک مسئلے پر 6 مہینے تک بحث کرنے والے، ویسے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے امام اعظم ابو حنیفہ نے 84,000 مسائل کی استنباط کی ہے۔ 84,000 مسائل، اللہ اکبر، جن میں سے لگ بھگ 28,000 مسائل دین پر ہیں، فرائض دین، 28,000 مسائل فرائض دین پر ہیں۔ اللہ اللہ، آج ان کا صدقہ ہے پوری دنیا خاموش بغیر کتاب کو لے کے، بغیر کچھ کرے کے دین کو فالو کر سک رہی ہے۔ واہ 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 واہ، کئی لوگ اب تک قرآن نہیں پڑھے مگر وضو کر رہے ہیں، تیمم کر رہے ہیں، طہارت لے رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عید کی نماز، جمعہ کی نماز، جنازے کی نماز، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، سارے مراحل سے گزر رہے ہیں، قرآن بھی نہیں پڑھا، حدیث بھی نہیں پڑھا، پھر فالو کیسا کر رہا ہے؟ تو جواب ملا امام اعظم کا صدقہ، واہ 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 واہ، امام اعظم کا صدقہ ہے۔ اللہ 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 اللہ، وہ امام اعظم، ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، دن بھر ہزاروں اصحاب کے بیچ میں، اپنے شاگردوں کے بیچ میں بیٹھے، مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے، ادھر سے ایک دلیل، ادھر سے ایک دلیل، ادھر سے ایک گفتگو، ادھر سے ایک دلیل، ایک مسئلہ، ایسے بحث ہو رہی، پوری فجر سے لے کے عشاء تک یہ مصروفیت چلی۔ اب سارے ایک شخص جو ہے امام اعظم کا چرچا سن کے، ان کی ذہانت سن کے، ان کے اخلاق سن کے، ان کے معمولات سن کے امام اعظم سے ملنے کے لیے آیا، آگے مسجد میں بیٹھ گیا، دن بھر امام اعظم کو دیکھتا رہا، فجر سے لے کے عشاء تک مصروف، بس خالی نماز پڑھ رہے ہیں، پھر درس و تدریس میں لگ جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، درس و تدریس میں لگ جا رہے ہیں، دن بھر انتہا مصروف میں گزرا۔ پھر اس کے بعد اور اللہ اللہ، اب سوچا شاید امام اعظم ابو حنیفہ اپنے گھر جائیں گے، جا کے سو جائیں گے، واقعی ہوا بھی ویسا ہی، آپ نے چراغ بجھا دیا، مسجد سے نکلے، اپنے حجرے کو چلے گئے۔ جی، اب وہ شخص سوچا کہ بھئی چلو اب میں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، پھر فجر کے بعد دیکھیں گے امام اعظم کو۔
جی آرام کرنے کے لیے وہ لیٹا، چند ہی لمحوں بعد ایک ذات، ایک نوجوان اپنے چہرے پر رومال ڈالے ہوئے، چہرہ اللہ چھپا اللہ کر اللہ اللہ مسجد میں آئے، اندھیرا ہے، اندھیرے میں مصلے پر کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ نماز پڑھتے پڑھتے روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، رقت آ رہی ہے، اتنی رقت آ رہی ہے، اتنی رقت، اتنی رقت۔ یہ جو شخص دیکھنے آیا تھا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کو، وہ شخص دیکھ رہا ہے کہ یہ کون نوجوان ہے جو اتنا رو رہے ہیں اندھیرے میں روتے، وہ ہے اس شخص پہ ہیبت تاری ہے۔ جیسے ہی فجر کا وقت بالکل قریب آیا، وہ نوجوان مسجد سے نکلے، پھر اپنے حجرے میں چلے گئے۔ جی یہ ملنا چاہا، رات بھر کوشش کرا، مل نہیں سکا۔ ایک رات ایسی گزری، پھر دیکھتا فجر کے وقت میں امام اعظم اپنے حجرے سے تشریف لائے، نماز پڑھائے، پھر اس کے بعد دن بھر کی مصروفیت چلی، پھر رات ہوئی، پھر امام اعظم چراغ بجھائے اپنے حجرے میں چلے گئے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد اندھیرا آئے، اندھیرے میں رومال چہرے پہ ڈالے، پھر آئے، پھر وہی نوجوان، پھر پوری رات روتا روتا رہا، روتا رہا، روتا رہا، عبادت تلاوت، عبادت تلاوت۔ جی 3 راتیں ایسی گزری، آخر میں اب یہ نوجوان بولا اب برداشت نہیں کر سکتا، آخر ہے کون؟ گیا، جا کے وہ رومال اٹھا کے دیکھا تو کہیں اور نہیں، نعمان بن ثابت سرکار امام اعظم ابو حنیفہ ہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، امام اعظم ہی بہت ہے۔ اچھا۔ اللہ اکبر، ایسی راتیں ان کی گزرتی ہیں، اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ، یہ ہے ولیوں کی شان، یہ ہے ولیوں کا مقام۔ جی میرے پیارو، یہ اولیاء اللہ کو اس قدر راضی کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کلام قرآن میں ان کی عظمتوں، ان کی تعریف، ان کی رفعتوں کو بیان کر بے رہا ہے۔ شک، ان سے محبت کرو، ان کو چاہو، ولیوں سے محبت کرو، ولیوں سے جڑ جاؤ، ولیوں سے تعلق رکھو۔ سرکار شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جس رستے میں اللہ کا ولی آرام کر رہا ہو، جی جس رستے میں اللہ کا ولی آرام کر رہا ہو، اس رستے سے آیا اور جایا کرو۔ کالج کو جا رہے ہیں تو وہ رستے سے جاؤ جہاں اللہ کا ولی ہے، نوکری کو جا رہے ہیں اس رستے سے جاؤ جہاں اللہ کا ولی ہے۔ اور ایک رستہ بھی ہے، بالکل شارٹ کٹ ہے، بولے چھوڑ دو شارٹ کٹ کو، ادھر سے جاؤ، ادھر اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے، ادھر سے جاؤ اور ادھر سے آؤ۔ جاتے آتے السلام علیکم یا ولی اللہ، سبحان اللہ، اتنا بول لیتے ہوئے جاؤ کھڑو، آتے آتے اتنا بول لیتے ہوئے آؤ۔ واہ واہ، سرکار شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ولی جس رستے میں آرام کر رہا ہو اس رستے سے آنے اور جانے کا فائدہ یہ ہے خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے، واہ واہ، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا۔ یہ ہے ولیوں کا مقام، ایمان پہ خاتمہ ہوتا ولیوں سے تعلق رکھنے سے۔ ان کی تعلیم، ان کے اصول کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لو، اپنی زندگیوں میں شامل کر۔ بھائی دیکھو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، بغدادی صاحب قبلہ کے عرس میں آئے، جی کیوں آئے بھائی؟ کیا کرے بغدادی صاحب قبلہ؟ کیا ہمارے واسطے کھیتاں چھوڑ کے گئے نے، گھراں چھوڑ کے گئے نے، ہمارے واسطے جو ہے انہوں کچھ ایسا کام کر کے گئے کہ آج ہم لوگ ان کے بینک اکاؤنٹ میں سے پیسے لیتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، لیتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ جی، نہ انہوں نے کھیت چھوڑے، نہ بنگلے چھوڑے، نہ گاڑیاں چھوڑے، کچھ نہیں چھوڑے، مگر پھر بھی آج اتنے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ان کی محبت میں جمع ہوئے، آخر کرے کیا؟ دلوں میں جگہ چھوڑ کے گئے، واہ 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 واہ، دلوں میں جگہ چھوڑ کے گئے۔ اور یہ جگہ پیسے سے نہیں بنتی، پیسے سے نہیں بنتی، یہ جگہ گاڑی بنگلوں کھیتوں سے نہیں بنتی، یہ جگہ اللہ سے تعلق کی وجہ سے بنتی ہے، بے شک، حق، اخلاق کی وجہ سے بنتی ہے۔ دل توڑ کے نہیں گئے، اس لیے ہم سب ان کی محبت میں جمع ہو گئے۔ یہ دل آزاری کرنے والے لوگ نہیں تھے، یہ دلوں کو جیتنے والے لوگ۔ واہ 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 واہ، کسی کو بھی اے تو نکلے، تو لوکل ہے رہے، تو بیکار ہے رہے، تو یہ جہالت کرنا بہت آسان ہے۔ جی ہمارے پاس مولویوں کو جی، پاگل چوہا کاٹا، چوہا، کسی کی داڑھی میں اٹک جاتے ہیں، کسی کی ٹوپی میں اٹک جاتے ہیں، کسی کی لنگی میں اٹک جاتے ہیں، کسی کے جوبے میں اٹک جاتے ہیں۔ مولانا آپ کا پیجامہ ٹخنوں کے نیچے ہے،
میں بولا میں ہی پہن رہا ہوں، تیرا کہیں کو مردہ نکل رہا رہے۔ میں اڑیسہ میں گیا، جی حضرت، میں ہمارے اشرف میاں وغیرہ علماء اکرام جی بیان کے لیے بلائے تو جو ہے گئے، اتفاق سے جمعے کا دن تھا، تو جمعہ میں ان لوگ بولے حضرت آپ نماز پڑھا دیجئے، بیان کر دیجئے، اچھی بات۔ تو اشرف میاں صاحب نماز پڑھائے، میں جو ہے خطبہ دیا، خطبہ دے کے 2 گھنٹے پہلے بیان بھی کرا، 2 گھنٹے بیان کرا جمعہ میں، دھواں دھار بیان۔ جمعہ میں ایسا محسوس ہو رہا زبردست جلسہ چل رہا، کیا وہ زبردست بیان، پورا بیان ہوا، خطبہ ہوا، اشرف میاں نماز پڑھائے، دعا کرے، ہاتھاں چمہ چٹی سب ہو گئی۔ باہر نکلا میں، ایک جنا پیچھے بھاگ کے آیا، ٹوپی وپی پہن کے کر کے، داڑھی اڑی چھوڑ کے کر کے، ہاتھ میں دستی پکڑ لے کے تھا، دیکھے تو مولوی دکھ رہا تھا، جی میرے کو پوچھنے لگا مولانا یہ امام میں سے ٹوپی دکھے تو سنت کے خلاف ہے کیا؟ بولتے کہ میں ایسا چیک کرا، ارے میری ٹوپی دکھ رہی ساتھ، سمجھ گیا میں نے، دور سے مار رہا بلکہ سمجھ کے دیکھا ٹوپی دکھ رہی۔ میں بولا میں 2 گھنٹے تقریر کرا، خطبہ دیا، صبح کرا، تو اس میں کچھ بھی نہیں لیا، میری ٹوپی کے اندر کہیں کو پھنس گیا رے۔ واہ واہ نقشبندی صاحب، عجیب و غریب پاگل قوم ہے میرے بھائی، امت کو بھی یہی سکھا کے چھوڑے۔ پیر صاحب بولتے کہ انہیں کچھ بھی نہیں دیکھا، داڑھی کی شملہ پہن لو، باقی کے کتنے کام حرام کے کرنا ہے کر لیتے چل جاؤ، نو پرابلم۔ خالی ہم لوگ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں میرے بھائی، اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ اللہ دل اللہ کو دیکھتا۔ اللہ، واہ 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 واہ، ہمارا باطن بھی پاک ہونا، ہمارا ظاہر بھی پاک ہونا۔ بہت اچھا، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے، ہم کیا ہے نہیں، جبکہ اپن حرام کا لقمہ کھا کے آئے، اللہ اللہ، اس سے کچھ نہیں۔ ہماری عاشقی چل رہی، ہائی ڈارلنگ ہاؤ آر یو ویئر آر یو چل رہا، نو پرابلم۔ پیر صاحب کیسے ہیں؟ ہاں یہ گمت ہے پٹھے کی، خود پوری عیاشیاں کر رہا، حرام کاریاں کر رہا، بٹے بازیاں کر رہا، گھر میں بیگم کے ساتھ بیٹھ کے ننگے ناچ گانے دیکھ رہا، جی جی، حق حق، اپنے حرام کاریاں پورے چھپا لیا، نظر پیر صاحب پہ، نظر مولانا صاحب پہ، مولانا کیا کر رہے؟ یہ شیطانی مزاج ہے، شیطانی حق مزاج۔ حق، بہت اچھا، صوفیانہ مزاج کیا ہے؟ اپنے کو دیکھو، جی خود کو دیکھو۔ نقشبندی صاحب نہیں دیکھنا پیر باپو کیسے ہیں، نذیر باپو کیسے ہیں، یہ نقشبندی صاحب کا کام نہیں ہے۔ نقشبندی صاحب اگر ولیوں کے ماننے والے ہیں تو نقشبندی صاحب اپنے آپ کو دیکھنا، میرا دل کیسا ہے، واہ 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 واہ، میری روحانیت کیسی ہے، بہت اچھا، میرے کو اور کیا اصلاح کی ضرورت ہے، میرے کو اور کیا ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، میری دینی مصروفیت اور کیا ہونی چاہیے، میرے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، میرا کردار کیسا ہونا چاہیے، میں حلال کا کھا رہا ہوں، حرام کا کھا رہا ہوں، میں نیکی کر رہا ہوں، نہیں کر رہا ہوں، میرا کردار کی وجہ سے کسی سے تکلیف تو نہیں ہو رہی، یہ دیکھنے کا نام صوفیت ہے۔ واہ 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 واہ، یہ دیکھنے کا نام، زور سے بولو، صوفیت۔ یہ دیکھو، یہ کردار اپنا، اپنے کو دیکھو میرے بھائی، سامنے والے کو مت دیکھو، تم سامنے والے کو دیکھنے کون، تم خدا ہے دیکھنے کے واسطے، یہ سامنے والے کو دیکھنے کا کام اللہ کا ہے، جی، بندے کا نہیں ہے۔ بندے کا کام خود کو دیکھنا ہے، خود واہ کو واہ کھنگالو، واہ واہ واہ، خود کو کھنگالو، بہت اچھا، خود کو کھنگالو، آپ اپنے آپ کو دیکھو، آپ دوسروں کے بارے میں ججمنٹ میں اتنے خطرناک ہو گئے مسلمان۔ جی، اب یہ یہاں سے نکلے سمجھو ایسا، جاتے 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 وہ آصف صاحب کا مکان جہاں پہ میرے کو کھڑا کرے تھے، اب بھی جی، بہترین نمبر 1 عالی شان بیڈ روم ہے۔ اوہو، آصف صاحب ہی کیا جی، کہاں ہے آصف بھائی؟ بہترین بنائے، گاؤں میں جنگل میں منگل کر دیا نا، بہترین مکان، وہ زبردست مکان بنائے، طبیعت خوش ہو گئی دیکھ کے۔ آصف صاحب کون ہے میرے کو وہ بھی نہیں معلوم اب تک، جی، مگر میں تو مومن ہوں، مومن کو دیکھ کے خوش ہونے والا ہوں، سبحان اللہ، میں ہونا، میں یہ کوشش کرتا ہوں، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ مگر ہمارے مسلمان اتنے خطرناک ہے، 2 جنے اب یہاں سے جلسہ ختم ہوا نکل کے جا رہے ہیں، آصف بھائی کے گھر کے سامنے سے آتے تھے، اوہو کیا بڑا مکان بنا ہے بھائی، اوہو زبردست گاڑیاں بھی ہے، او پارکنگ، او ایک جنا ایسا بولا، دوسرا حرام کا ہے رے سب، جی جی، ایک ہی جملے میں ان کی 60 سال کی محنت کا مردہ نکال دیا پورا۔ جی جی، یہ ہے مسلمان، اللہ اکبر،
اللہ اکبر. اب ایسے آدمی کو اللہ رحمت دینا، اس کو جنت میں جگہ دینا، انہیں خبر کے عذاب سے بچنا، اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں یہ نہیں ہو سکتا، واہ. یہ ناممکن ہے. حق. اتنا خلیص انسان جو کسی کی دولت کو برداشت نہیں کر سکتا، اللہ اللہ. کسی کی ترقی کو برداشت نہیں کر سکتا، اللہ. کسی کے عروج کو برداشت نہیں کر سکتا، کسی کی کار کو، کسی کے گھر کو برداشت نہیں کر سکتا، اتنے خلیص انسان کو اس پاک جنت میں جگہ اللہ کی قسم نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی. ہمارا بس خالی حسد جلن، حسد جلن، جی جی حسد جی. جلن، بس حق. حسد، خالی حسد ہے ہمارے پاس. خراب کسی کی برائی کرو، بولو 1 منٹ میں مردہ نکال دیتے اس کا، 1 ہی منٹ میں مردہ نکال دیتے. ارے انہیں کتنی محنت کر کے یہ منزل تک آیا، کتنے پاپڑاں بیلا، کتنے تکلیفاں اٹھایا، کیسے کیسے مرحلوں سے گزرا، اس کی راتیں کیسی گزری، اس کے دن کیسے گزرے، انہیں کیا کیا قربانیاں دے کے یہ منزل تک پہنچا. نہیں، ہمارا بھائی حرام کا ہے رے، ختم، جو اللہ. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے اتنے خلیص انسان مت بنو، اتنے گندے انسان مت بنو، حق. اخلاق والے بنو. ہائے 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 سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے. ایک بات یاد آ گئی بتاؤ. میرے آقا کی، سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت عائشہ کے حجر اقدس پہ، جی. ہائے ہائے، دروازہ رحمت پہ اوہ. حضرت جابر تشریف لائے. اللہ. حضرت جابر پوچھنے لگے، واہ، واہ، ام واہ. المومنین، اے عائشہ ام المومنین، ذرا یہ تو بتا دو میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے. ہائے، ہائے، ہائے. سبحان اللہ، میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے. حضرت عائشہ نے جواب دیا، اے جابر کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت جابر نے کہا، اللہ کی قسم میں نے بار بار قرآن پڑھا ہے، بار بار قرآن پڑھا ہے. تو سن لو جابر، جو کچھ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ سب کا سب اخلاق مصطفیٰ ہی تو لکھا ہے. ہائے، ہائے. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. واہ واہ. إنك لعلى خلق عظيم. سبحان اللہ. جن کے قرآن کی تعریف، جن کے اخلاق کی تعریف اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، جی. پوچھا گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا، اے عبداللہ ابن مسعود، تم نے تو حضور کے ساتھ زندگی گزاری، تم حضور کے ساتھی ہو، حضور کا تم نے اٹھنا دیکھا، بیٹھنا دیکھا، چلنا دیکھا، آنا دیکھا، کھانا دیکھا، رہنا دیکھا. حضور کو تم نے تنہائی میں دیکھا، مجموعہ میں دیکھا، مسجد میں دیکھا، جہاد میں دیکھا، ہر جگہ دیکھا. اے عبداللہ ابن مسعود بتاؤ حضور کے معجزات میں سب سے اعلیٰ درجے کا معجزہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا، حضور کا اعلیٰ درجے کا معجزہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ نہیں کہا، حضور نے اشارہ کر کے جھاڑ کے 2 ٹکڑے کر دیا، نہیں کہا. حضور کا سب سے اعلیٰ معجزہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے نہیں کہا. حضور نے ہاتھ اٹھا دیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، نہیں کہا. حضور نے کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے کہنے پر یہودی نے گیا اور جا کر کہا تو جھاڑ چل کے آیا اور حضور کو سجدہ کرا، کلمہ پڑھا، پھر جا کے اپنی جگہ پہ لگ گیا. حضور کا یہ معجزہ بھی بیان نہیں کیا. یہ معجزہ حضور پر پوری 6666 آیات نازل ہوئی، قرآن اترا. عبداللہ ابن مسعود نے کہا یہ بھی معجزہ کا ذکر نہیں کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے اللہ کی قسم، واللہ فرماتے اللہ کی قسم، میں نے پیارے مصطفیٰ کیا معجزات میں سب سے بڑا معجزہ یہ پایا، آپ نے اپنی حیات طیبہ میں کسی کی دل آزاری نہیں کی، کسی کا دل نہیں توڑا. حضور کا یہ سب سے بڑا معجزہ. میں نے حضور کو کبھی اخلاق سے پلٹتا ہوا نہیں دیکھا، اخلاق سے پلٹتا ہوا نہیں دیکھا. حضور کو ہر وقت میں نے اخلاق والا پایا، اخلاق والا پایا. اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ کا یہ سب سے بڑا معجزہ. بے شک. بہت خوب، بہت خوب.
آج ہم یہ سب چیزیں چھوڑ دیے میرے بھائی، شیطان بن گئے ہم، شیطان۔ اللہ اکبر، جوئے کھیلنا، چوریاں کرنا، آٹو دلا دو تو آٹو میں چوری، نانے میں چوری۔ جی ارے کہاں تو بھی ذرا ایک جگہ سے چورے بڑے بھائی، رشتے کرے تو رشتوں کی جگہ چوری۔ جی آپ پوچھو گے رشتوں کی جگہ کیا چوری کرنا؟ ایک بچہ ایک بچی، چوری کیا ہے اس میں؟ چوری ہے اس میں بھی کیا ہے؟ بچی والے آ رہے ہیں، بچی والے آ رہے ہیں، اب بچی کے ماں باپ بولتے ہماری بچی نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، ایسا بتاتے جیسا جنت کی حور اتر کے آگے ڈونگر میں بیٹھ گئی۔ اور بچے کے ماں باپ بولتے ہمارا بچہ انتہائی شریف ہے، بڑے اخلاق والا ہے، ہمارا خیال کرتا، اس کے ساتھ اچھا بچہ پورے ڈونگر میں نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا جنت سے دولہا اب بھی چترا۔ جب شادی ہوتی اماں دونوں مل کے جو لڑتے ہیں، پوری تہجد شرمانا شروع کر دیتے، پورے نوافل بھاگنا شروع کر دیتے، اتنے خطرناک لوگ آیا رہتے ہیں، ایسے باتاں کرتے، چوری ہے، جھوٹ بول کے رشتہ۔ أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ خطبے نکاح میں پڑھ رہی آیت، خطبے نکاح میں پڑھ رہے ہیں، ایمان والو اللہ سے ڈرو، جب رشتے کرو تو ٹھیٹ ٹھیٹ سچی سچی بات کر کے رشتہ کرو۔ انہیں فلمہ دیکھ رہی، انہیں ڈانس کر رہی، انہیں کالج میں جو ہے عاشقی کر رہی، اماں بول رہی تہجد گزارے لوگ، اماں انہیں بدماش کما نہیں، کچھ بھی نہیں، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بیٹا بول رہا ہمارا بیٹا مہینے کو 60,000 کماتا، لوگ امت اللہ اللہ، پورے جھوٹ پہ چور رشتے بن رہے ہیں۔ اسی لیے 2 مہینے کے بعد طلاق، 6 مہینے کے بعد طلاق، 1 سال کے بعد طلاق۔ مودی صاحب پریشان، اتنی طلاق کئی کو دے رہے بلکہ انہوں بل پاس کرنے پہ مجبور ہو جا رہے ہیں۔ ان کو کیا معلوم یا خطرناک لوگ اتنے بھیانک رشتے کر رہے ہیں، ایسا بتاتے ہتھیلی میں جنت دکھتی رشتہ کرتے، اللہ اتنی پیاری بچی، اللہ اتنی اچھی بچی، اس کے بعد آ کے جو ساس کو نچاتی ہے انگلیوں پہ، وہ دیکھنے کا رہتا ڈانس۔ کورٹ سے کچہری، کچہری سے گھر، گھر سے پولیس اسٹیشن، پولیس اسٹیشن سے کورٹ، یہ جو چلتا ہے سلسلہ، سبحان اللہ، واہ جی، پورا خطرناک ہو گئے بھائی ہم لوگ، جی جی بہت جی، خطرناک ہو گئے اللہ اللہ، ہم کو اللہ یاد، ہم کو اللہ یاد نہیں ہے یار، اللہ کو بھول گیا، اللہ کو بھول گیا، اللہ کو بھول گئے، رسول اللہ کو بھول گئے، ہم اخلاق بھول گئے، انسانیت بھول گئے، تہذیب بھول گئے۔ اللہ اپنے ولیوں کو کہہ رہا ہے رات رات بھر یہ اپنے گھروں میں سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، ہم تو دن میں بھی نماز پڑھنے والے نہیں رہے، مسجدوں کو جانا بھول گئے، وضو سے رہنا بھول گئے، حتیٰ کہ بعض تو اتنے بدبختے ہیں اس زمین پر طہارت سے رہنا بھی بھول گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان جب بغیر طہارت کے زمین پر ایک قدم چلتا ہے، اوہ، کتنے قدم؟ ایک قدم، صرف ایک قدم بغیر طہارت کے، جی، اپنے گھر کے باہر ایک قدم نکالا بغیر طہارت، ایک قدم، اوہ، صرف ایک قدم نکالا، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ دونوں پیروں کے بیچ میں جتنے کنکر اور ذرات ہوتے ہیں وہ سب اس کے جلدی مرنے کی بد دعا کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں اللہ اس کو خبر میں اتار دے، ہم اس کو دیکھ لیں گے، اللہ اللہ، اے اللہ یہ ہمارے سینے پر بغیر طہارت کے قدم رکھ کے چل رہا ہے، اے اللہ اس کو زمین میں اتار دے، ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ اللہ اللہ، بغیر طہارت چلنے والوں کے لیے زمین کے ذرے اور کنکر بد دعا کرتے ہیں، موت کی بد دعا کرتے ہیں، موت کی بد دعا، اللہ، بغیر طہارت کے رہنے والے جلدی مر جاتے ہیں۔ میرے بھائی کہاں چلے گئے یار، ہم کدھر چلے گئے یار، سب ختم ہو گیا، اخلاق ختم، انسانیت ختم، تہذیب ختم، اب حد تو یہ آ گئی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ہمارے حیدرآباد میں صرف 8 دن کے اندر 40 قتل ہو گئے، اللہ، 40 قتل 8 دن کے اندر، اللہ، مارنے والا بھی مسلمان، مرنے والا بھی مسلمان، اللہ، مرڈر ہو رہے ہیں، مرڈر۔ اللہ، آج 3 مرڈر ہو گئے، ابھی میں آتے آتے میرے کو حیدرآباد سے کال آ، 3 مرڈر ہو گئے آج 3 مرڈر۔
مارنے والا مسلمان، مرنے والا مسلمان کیوں آ رہے ہیں مڈر؟ کیونکہ ہماری نوجوان نسل ڈرگس میں مبتلا ہو گئی، جی جی گانجے پینے لگے، اللہ اللہ چرس کا استعمال کرنے لگے، اوہ، نئی نئی منشیات کا استعمال کرنے لگے، جی جی کر کے اس کے بعد وہ اتنے بے قابو ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ جی 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 وہ چھری پکڑ رہا ہے، تلوار پکڑ رہا ہے، مار رہا ہے، بھوگ رہا ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اوہ، اتنا بے دردانہ طریقے سے قتل کر رہے ہیں، منڈیاں الگ، پیراں الگ، ہاتھاں الگ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر۔ کس نبی کی امت ہے اور یہ کیا کر رہے ہو مسلمانوں؟ کہاں جا رہے ہو؟ اوہ، پوری ریاست پریشان ہے، پوری ریاست۔ جی بڑے بڑے پولیس کے عہدیدار پریشان، بڑے بڑے پولیٹیشنز پریشان، یہ کیا ہو رہا؟ اوہ، کہاں جا رہی ہے یہ قوم؟ مسلمان قوم کیا کر رہی ہے؟ کون سی قوم ہے؟ اوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم کو دنیا میں بھیجا، ہم بعد میں آئے، قرآن پہلے آیا۔ اوہ، اللہ نے قرآن میں ہمارے بارے میں یوں کہہ رہا ہے، کنتم خیر امت، واہ 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 تمام امتوں میں سب سے بہترین واہ امت، واہ 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 اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا تاکہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، واہ واہ خیر کی دعوت دو، بھلائی کی دعوت دو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، واہ اس لیے بھیجا تاکہ تم لوگوں کو برائی سے روکو، واہ برائی سے واہ روکو۔ واہ ارے نعوذ باللہ، برائی سے روکنے اللہ ہم کو بھیجا، نیکی کی دعوت دینے بھیجا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سبحان اللہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ سب چھوڑ کے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو چھرے بھونک رہے ہیں، گلے کاٹ رہے ہیں، پوری امت شرمندہ ہو رہی ہے، اللہ 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 ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اللہ اللہ پہلے ہے سو ہی ہمارے اوپر ٹینشن بہت ہے، ابھی یہ ایک نئے فتنہ، یہ نوجوانوں کا ایک عذاب، گانجے پی رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، دارو پی رہے ہیں۔ اوہ، ارے ظالموں، تم یہ کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے؟ اللہ اللہ یہ کام کرنے کی تم کس کی امت ہو؟ نادانو، کیا کر رہے ہو؟ ارے رحمت للعالمین کی امت ہو، اللہ اللہ تاجدار کرم کی امت ہو، ذات کی تم امت ہو جنہوں نے جو ہے لوگوں کو جینے کا طریقہ سکھایا، واہ 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 اخلاق سکھائے، انسانیت سکھائی، تہذیب سکھائی، اور تم ان کی بہت امت ہو کر بہت آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ اللہ کیا جواب دو گے اللہ کے پاس؟ اللہ اکبر اللہ اور میں یہ سوال ان سے کر رہا ہوں جن جاہلوں کو نہ خدا کے بارے میں کچھ معلوم ہے، نہ رسول کے بارے میں کچھ معلوم ہے، نہ دین کے بارے میں کچھ معلوم ہے، نہ قرآن کے بارے میں کچھ معلوم ہے۔ اللہ افسوس ہے میرے بھائی، حق کیا ہو گیا معاشرہ کا؟ اتنا بتاؤ میرے بھائی، مرنا ہے نہیں ہے؟ جی کس کو مرنا نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ جلدی۔ اچھا سب کو مرنا ہے؟ پورے تیار بھی بیٹھے ہوئے ہیں مگر کام پھر اتنے خطرناک بھی کر رہے ہیں۔ جی بھائی مرنے کے بعد قبر میں حضور سے ملاقات ہوگی نہیں؟ ہائے 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 لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں گھر سے سج کے نکل رہا ہوں، لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ واہ 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 نہیں، آقا کی دید ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ، حق سبحان اللہ ذرا زور سے۔ سبحان اللہ حضرت بلال حبشی کا وقت وصال آیا، جی آپ کی بیوی
آپ کی زوجہ آپ کے قدموں کو دباتے ہوئے رونے لگی. حضرت بلال نے پوچھا بی بی کیوں روتی ہو؟ اللہ اللہ. اے میرے سرتاج، اے میرے مہتاب، اب آپ مجھ سے جدا ہونے والے ہیں، رخصت ہونے والی ہے. اب جدا ہو جائیں گے تو پھر محشر تک ملاقات نہیں ہوگی. اللہ اللہ. نہ روؤں تو کیا کروں؟ کہا بی بی ہرگز نہ رونا. بی بی تو اللہ کا شکر ادا کر، بلال پہ یہ وقت آ گیا. کیونکہ بی بی تو نہیں جانتی کیا بلال دنیا سے رخصت ہوگا تو خبر میں آمنہ کے لال سے ملاقات ہو جائے. واہ 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 واہ. بی بلال تو حضور سے ملنے کی خوشی میں لگا ہوا ہے اور تو کیوں رو رہی ہے؟ اللہ 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 اللہ. میرے پیارو حضور سے ملاقات ہوگی. ہائے ہائے ہائے. چہرہ دکھانا ہے نہیں ہے سرکار کو؟ بے شک. بولو نا میرے بھائی، دکھانا ہے نا. بے شک. یہ چہرہ دکھاؤ گے سود کھانے والا چہرہ. اللہ اللہ. سود خوری کی ہے ہم نے، سود کھایا ہے ہم نے، سود کھلایا ہے ہم نے. یہ چہرہ دکھاؤ گے حضور کو؟ اللہ اللہ. اپنے بھائی کا مال مار کے کھا گئے، اپنی بہن کا مال مار کے کھا گئے. یہ چہرہ دکھاؤ گے حضور کو؟ اللہ اللہ. شراب پی رہے ہو، یہ منحوس چہرہ دکھاؤ گے؟ جوا کھیل رہے ہو، اتنی گندا چہرہ حضور کو دکھاؤ گے؟ قتل و غارت گری میں لگے ہو، مرڈر کر رہے ہو، یہ منحوس چہرہ حضور کو دکھاؤ گے؟ اللہ اکبر. سوچو تھوڑی دیر کے لیے حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اللہ اکبر. کتنی تکلیف. میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب میرا امتی اپنے چہرے پر وسترا چلاتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ اپنے چہرے پر نہیں گویا میرے کلیجے پر وسترا چلاتا ہے. حضور فرماتے ہیں اس کی نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ اللہ. جب ہم نماز پڑھتے ہیں حضور کو راحت پہنچتی ہے، اللہ اللہ. ہمارے گناہ سے حضور کو تکلیف پہنچتی ہے. تو سوچو حضور کو کتنی تکلیف ہو رہی ہو. کون ہے حضور؟ اللہ. ان کا اور ہمارا ریلیشن یوں بیان کرتا ہے. ہمارا اور حضور کا ریلیشن کیا ہے؟ ہمارا حضور کا ریلیشن کیا ہے؟ سنو مومنو، اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ اللہ کہہ رہا ہے نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس سے زیادہ قریب ہے؟ جان سے زیادہ. زور سے بولو. جان سے زیادہ. نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. جی. ہمارے ہر گناہ کی خبر حضور کو ہے. ہماری ہر برائی کی خبر آمنہ کے لال کو ہے. ہماری ہر خطا کی خبر حضور کو پہنچتی ہے. حضور کو تکلیف ہوتی ہے. تکلیف. اگر تم واقعی سنی ہے نا میرے بھائی، واقعی تم سنی ہے نا، آج اللہ کی قسم کھا کے اٹھو حضور کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے. حضور کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے. ہم درود پڑھتے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں. اللہ کی قسم، کان کھول کے سن لو، اللہ کی قسم حضور بنفس نفیس خود غلاموں کا درود اپنے کانوں سے سماعت فرماتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کانوں سے سماعت کرتے ہیں. حضور خود سنتے. اتنا قریب ہے حضور، اتنا قریب ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ یا نبی سلام علیکہ. کہاں ٹھہر کے پڑھ رہے ہیں؟ ڈونگر میں. جی. حضور ہے مدینے میں. ارے بھائی جب تو وہاں تک آواز جاتی نہیں تو پڑھ رہا کہیں کو؟ جی جی. یہ وہابی کا سوال ہے، جی. بازو والے کا سوال ہے. اور ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ تیرا نبی ہوگا جو دور ہوگا، یہ ہمارا نبی ہے جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. ہم سلام پڑھتے ہیں، آمنہ کا لال ویسے ہی سنتا ہے جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو. واہ 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 واہ. اتنے قریب. اچھا خالی سلام کو، فاتحہ کو، میلاد النبی کو حضور قریب ہے، گناہ کرتے وقت قریب نہیں ہے. حضور ہر حال میں ہمارے قریب ہے. بے شک. بلکہ ایک حدیث میں تو یوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ مومن زنا کرتا ہے، زنا، تو اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے. اللہ.
ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے. زنا کرنے کے بعد جب وہ فارغ ہو جاتا ہے پھر ایمان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اوہ اسی لیے بعض فقہا نے لکھا زنا کرتے کرتے اگر کوئی مر گیا تو حالت کفر میں مرا. بلکہ واہ اللہ اکبر. میرے پیارے بھائیو اتنے برے مت بنو یار. حضور کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, حضور کو اذیت پہنچا رہے ہیں, اتنے برے مت بنو یار. عاشق بنو میرے بھائی, محبوب بنو, حضور کو چاہنے والے بنو, بے شک حضور سے سچی محبت کرو. یہ دنیا سب بیکار ہے میرے بھائی, کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا. جی یہ تم دوستیوں کی چکر میں فرینڈ سرکل میں بیٹھ کے گانجے شروع کر دے رہی, تم جو ہے یہ ٹیرر کاما شروع کر دے رہی, دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کے جو ہے بالکل نالائق ماں باپ کے خلاف, دین سے دور, اللہ رسول سے دور بھاگ رہی. سب یہ دوست کو آزمائنا ہے نا, 2 ٹائم اس کو جو ہے تم کھانے کا بل نہ پیش کرو, تیسرے ٹائم سے تمہارے سے بات کرنا ہی بند کر دیتا ہے. حق 4 دن کے میرے بھائی دوست ہیں, یہ گاڑی اس کی لے کے تم کیا کرو, لے کے جا کے خوب گھما کے ایک ہلو تھوڑا ایکسیڈنٹ کر کے لا کے دیو, جی تمہاری دوستی کی 2 منٹ میں مردہ نکال دیتا انہیں. جی حق تو بیکار جھنجھنا ہے میرے بھائی, سب بیکار. ہمارے کئی لوگ بولے نقشبندی صاحب آپ لوگوں کے آپ کے فالوور اتنے ویسے ایسے آپ ایسا نہ, ارے بولا ارے چھوڑ رہے خیر تھمل. ہم روزانہ جلوہ دیکھ رہے ہیں, آتے وقت نعرہ تکبیر نقشبندی صاحب زندہ باد. بیان میں بعد اس کو پوچھنا پڑتا بابا تو لایا نا چورستے سے, اب جانے کا راستہ کدھر ہے پوچھنا پڑتا. آتے وقت پٹھے لے کے آتے, جاتے وقت چھوڑتے بھی نہیں, اور بعض تو اتنے خطرناک ہے بات کرے سلطان نظرانہ بھی نہیں دیتے لوگ. اتنے خطرناک ہے پٹھے. یہ سب دنیا بیکار ہے میرے بھائی, یہ جھنجٹ ہے یار. غرض رہی تو باپ بنا لیتی دنیا, جی غرض ختم ہو گئی تو جوتی بھی بنانا گوارا نہیں کرتی. اللہ اللہ اللہ. یہ دنیا ہے میرے بھائی, جی جی دنیا دھوکے کی جگہ ہے, دنیا فریب ہے, دنیا مکاری ہے, دنیا شرارت ہے. میرے بھائیوں یہ دنیا میں لگ کے اللہ رسول کو بھولنا کوئی کمال کی بات نہیں. اللہ سے محبت کرو, واہ واہ اللہ سے محبت کرو. آہا سبحان واہ اللہ. واہ. ایک اچھی بات سنا دیتا ہوں. آہا سبحان اللہ. تو والذين آمنوا أشد حبا لله. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جو اللہ. لوگ ایمان ہائے والے ہائے. ہوتے ہیں وہ اللہ سے حد درجہ محبت کرتے ہیں, بے شک حق انتہائی محبت کرتے ہیں اللہ سے. ان کو ہر وقت بس ذہنوں میں اللہ 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 رہتا ان کے پاس. ان کو دوسری بات ہی یاد نہیں آتی. انہوں معاملے داری کرے تو اللہ, انہوں کاروبار کرے تو ان کو اللہ یاد رہتا, ان تجارت کرے تو اللہ یاد رہتا, شادی کرے تو اللہ یاد رہتا, بحث بھی ہو رہی اللہ یاد آ جاتا, چھوڑ دیتے بحث. گناہ ان کی بھی شیطان بھڑکاتا, گناہ کی خواہش ہوتی, مگر اللہ یاد آتا, گناہ کو چھوڑ دے, اللہ کی خاطر سب چھوڑ دے. ہائے ہائے. اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے جی کہ محشر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے, کفار و مشرکین کو جی دوزخ کی طرف بلائیں گے. جی سارے کفار مشرکین دوزخ کے سامنے کھڑے رہیں گے, اور ان کو کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ بتلائیں گے دیکھو تم جن کی عبادت کرتے تھے, جی تم جن کو اپنا خدا مانتے تھے, دیکھو ہم نے ان کو دوزخ میں پھینک دیا, وہ دوزخ میں جل رہے ہیں, ہم نے ان کو دوزخ میں ڈال دیا. جاؤ تم بھی اپنے خداؤں, اپنے جی ان خداؤں کے ساتھ رہو جن کی تم عبادت کرتے تھے. اللہ تو سارے کفار و مشرکین ہاتھ جوڑ کر ایک زبان ہو کر کہیں گے اے اللہ, اوہ جب ان کو ڈال دیا ہے نا تو بس ہے, ہم کو کیوں ڈالتا ہے. اوہ جی اللہ کہیں گے, اللہ کہے گا ارے بدبختو تم کیسی محبت کرتے ہو, دنیا میں تو بڑے دعوے کرتے تھے ہم اتنی محبت کرتے ہیں, ہم یہ محبت کرتے ہیں, ہم وہ, یہ کہیں کی محبت ہے. تم نے دوزخ میں ان کو جلنے چھوڑ دیا اور خود دوزخ میں جانا گوارا نہیں کر رہے ہو, اوہ جبکہ تمہارے خدا دوزخ میں جل رہے ہیں اور تم ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے. کہا اے اللہ ان کو ڈال دیا نا بس ہم کو چھوڑ دے, ہم کو چھوڑ دے. سارے کفار و مشرکین بولیں گے. اللہ فرماتا ہے پھر میں پلٹ کے اپنے محبوبوں کی طرف دیکھوں گا جنت میں, واہ یہ محبوبوں کی طرف دیکھوں گا, واہ 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 کہوں گا محبوبوں
ذرا جنت سے نکل کے آؤ، مجھے جلوہ دکھانا ہے محبت کا۔ ہائے ہائے محبوب آئیں گے، واہ۔ ہائے ہائے محبوب آئیں گے، واہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھڑا کر دے گا، کھڑا کر کے کہے گا محبوبو تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ کہا اے اللہ ہاں ہاں ہم تجھی سے محبت کرتے ہیں۔ اوہ۔ اللہ کہے گا اگر میں کہوں میری خاطر تم دوزخ میں کود جاؤ تو کیا تیار ہو؟ اوہ۔ ہائے ہائے ہائے۔ محبوب کہیں گے اے اللہ تیرے رب ہونے کی قسم ایک بار کہہ کے تو دیکھ، ہم دوزخ کے انگاروں میں بھی کودنے کو واہ تیار واہ ہو جائیں۔ واہ 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 واہ۔ اگر تو دوزخ میں کودنے سے راضی ہے تو تیری رضا کے خاطر دوزخ میں کودنے بھی تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ہائے 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 ہائے، یہ ہوتی ہے محبت۔ اللہ نے کہا دیکھا یہ میری خاطر دوزخ میں کودنے تیار ہے اور تم اپنے خداؤں کو دوزخ میں ڈال کے تم بدبختوں باہر کھڑے ہو۔ یہ کہیں کی محبت ہے؟ محبت کرو یار، محبت والے بنو۔ محبت ہی سب کچھ ہے، محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رسول سے تم کو کیا کرنا ہے؟ محبت کرنا ہے۔ اہل بیت سے کیا کرنا ہے؟ محبت کرنا ہے۔ صحابہ سے کیا کرنا ہے؟ محبت کرنا ہے۔ اولیاء سے کیا کرنا ہے؟ محبت کرنا ہے۔ ماں باپ سے بھی محبت، بیگم سے بھی۔ ایک بات بول دیتا ہوں پیر باپو صاحب، ایک بول دیتا ہوں، یہ پٹھے بہت خطرناک ہیں، ایک بول دیتا ہوں۔ چلو ایک ہاتھ اٹھاؤ، بیوی کون کون لائے؟ ہاتھ اٹھاؤ بیوی۔ دیکھو ہاں بے شک کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، شاباش، کیونکہ ہم لوگ بیوی نہیں لائے، نوکرانی لائے، نوکرانی۔ کیا لائے؟ بولو نوکرانی۔ ہمارے گھر میں واشنگ مشین تھا، دھونے والی نہیں تھی، شادی کر کے بیگم کو لائے، کپڑے دھوتے رہے، روزانہ کپڑے دھونا، دیور کے دھونا، جیٹ کے دھونا، سسرے کے دھونا، ساس کے دھونا، ننن کے دھونا، اپنے بھی دھونا، بچوں کے بھی دھونا، شوہر کے بھی دھونا۔ ہمارے کو کام والی کی ضرورت تھی، شادی کرے ہم لوگ۔ ہمارے گھر میں جھاڑو تھی، جھاڑو جھاڑنے والی نہیں تھی، بیگم کو لائے۔ دہلان کو بھی جھاڑو مارو، بیڈ روم کو بھی مارو، ان کے بیڈ روم کو بھی، دیوان خانے کو بھی، انگن کو بھی، باتھ روموں کو بھی، پورا کلینر۔ پھر سے آپ میری ڈارلنگ ہیں مگر آپ کے ہاتھ میں پوچا اچھا دکھتا ہے۔ آپ جھاڑو کے ساتھ اچھی لگتی ہیں، سیلفی جھاڑو کے ساتھ۔ صبح 6 بجے اٹھ کے رات کے 10 بجے تک کام 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 کام، مردہ نکال دے رہے عورتوں کا، مردہ نکال دے رہے ان کے ساتھ۔ اچھا پھر اس کے بعد خطرناک ظلم کیا ہے؟ پٹھا باہر بریانی کھاتا، نہاری کلچے خود باہر کھا لے رہا، برگر، بیگم گھر میں پاپڑ، انڈا، دال کھانا، اتنے پہ ختم۔ ظلم ہے، ظلم، حق حق حق۔ ظلم ہے، اللہ کے پاس حساب دینا پڑے گا۔ عورتاں تم لوگ نہ کو سنو جی، خاموش بیٹھو، کانوں میں انگلی ڈال لو، ذرا میں ان لوگوں کو بول رہا ہوں۔ دیور کے کپڑے دھونا بھاوچ پہ ہے بالکل شریعت کے خلاف ہے جی بالکل شریعت کے خلاف، اسلام کے خلاف ہے۔ جیٹ کے کپڑے دھونا، ننن کے کپڑے دھونا بھاوچ پہ، اللہ کی قسم نہیں، اللہ کی قسم نہیں، ظلم ہے یہ عورت کے اوپر۔ آئی لے ٹینشن ہے کیا پیسہ؟ انہوں بچ ٹینشن میں آگا، آئی لے مولانا کر دیے، جاؤ میرے گھر میں کیا ہوتا نہیں ہے۔ مگر اگر کوئی عورت کر رہی ہے، اللہ کی قسم وہ دنیا میں جنتی عورت ہے،
وہ کیا ہے؟ بولو زور سے بولو. جنتی عورت ہے. اپنے سسرے کی خدمت کرنے والی، اپنی ساس کی خدمت کرنے والی جنتی عورت ہے. جنتی عورت. اب جنتی عورت ہے تو ذرا اس کا خیال کرو، اس کا لحاظ کرو، اس کو اچھا کھلاؤ، اس کو اچھا رکھو، اچھے کپڑے بناؤ. انہیں جب بول رہی میں امی کہنے جاتی ہوں تو لے جا کے چھوڑ کے آؤ. آج ہمارے گھروں میں جھگڑے اس واسطے ہم لوگ ظلم کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ ظلم. اچھا بعض جگہ عورت کیا کر رہی، ساس کو نہیں بنا کے دیتی، میں چاہیے تمہارے کو جاؤ سسرا بیٹھو جی تمہارا راستے ہے. انہوں ادھر سے ظلم، انہوں ادھر سے ظلم، ہمارے گھر تباہ. ارے بھائی جو آدمی اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو نہیں سنبھال سکا، انہیں شریعت کو کیا مٹھی سنبھالیں گا، انہیں دین کو کیا سنبھالیں گا، اسلام کی کیا خدمت کر سکیں گا. اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، اپنے گھروں کو ماحول محبت والا بناؤ، ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھو، ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرو. میں عورتوں کو گھر کے کام نکو کرو نہیں بول رہا ہوں، مگر میں آپ کو بتلا رہا ہوں یہ کام کرنے والی عورت جو گھروں میں اتنا خیال کر لے وہ جنتی عورت ہے. اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کو گالی گلوچ مت کرو، اس کے ساتھ بد کلامی مت کرو. اس کے والدین فون کرتے ہیں ذرا ہماری بچی کو لا کے چھوڑو، آئی اب بچ آ کے گئی نا جی. اب بچ بولے تو 3 مہینے ہو گئے ہو، 6 مہینے تک ان کے ماں باپ کے پاس ان کو نہیں بھیجتے عورتوں کو. 1 سال تک بچی کو بہو کو اس کے گھر نہیں بھیجا جا رہا ہے، جبکہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر عورت شادی شدہ عورت کو حق ہے کہ وہ مہینے میں 4 دن اپنے ماں باپ کے گھر میں گزارتا ہے. کم سے کم 4 دن اور زیادہ سے زیادہ 8 دن اپنے ماں باپ کے گھر گزار سکتی ہے. امام اعظم کا فیصلہ ہے 4 دن سے 8 دن اس کا حق ہے مہینے میں اپنے ماں باپ کے گھر جانے کا. میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارے پاس قدر نہیں ہے، عورتوں کی قدر ختم ہو گئی. اس لیے ہمارے گھر فتنوں کا مرکز، جھگڑوں کا مرکز، انتشار کا مرکز. خالی ایک عورت کی ایک قربانی بتا دیتا ہوں، جی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بات پوری سمجھ میں آ جائے گی. میں کو محسوس ہو رہا عورتوں کی عظمت پہ نکو کرو مصعب بیان، مردوں کی عظمت پہ کرو. ہم لوگ مظلومہ ہے بولے جیسا دکھ رہا ہے. ایک بات سن لو عورت کے تعلق سے. شادی کر کے بیچاری جب اپنے سسرال آتی صرف اپنے شوہر کے خاطر اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ دیتی، جبکہ وہ ماں باپ کے گھر میں سب کی جان سے زیادہ عزیز اور پیاری ہوتی ہے. صرف اپنے شوہر کے خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دی، شوہر کی خاطر اپنے سگے بھائی کو چھوڑ دی، سگی بہن کو چھوڑ دی، اپنے نانا نانی دادا دادی کو چھوڑ کے آ گئی. کیا کرتا، نہیں تم خلیرے بھائیوں سے، پھپھیرے بھائیوں سے، چچیرے بھائیوں سے بات نہیں کرنا. اما جان تو کہاں ٹینشن ہوتا کی بول کے پورے خاندان کے بھائیوں سے بات کرنا بند کر دیتی. کالج لائف بھول جاتی، یونیورسٹی لائف بھول جاتی، خاندان کے شادیاں، خاندان کے خوشیاں بھول جاتی، صرف شوہر کی خاطر. ارے میرے بھائی، جو ایک عورت اپنے شوہر کے لیے اتنی قربانی دے رہی ہے، اپنی جان سے زیادہ عزیز رشتے چھوڑ کے آ رہی ہے، تو پھر اگر ہم اس کا خیال کر لیں، اس کی قدر کر لیں، اس کی خوشیوں کا خیال کریں، اور کیسے کریں؟ ویسے کریں جیسے آمنہ کا لال کرتا تھا. سبحان اللہ. کیسے کریں؟ جیسے ذرا زور سے بولیں، ذرا زور سے بولیں. آمنہ کا لال کرتا تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کے حضرت عائشہ کے سہیلیوں کے گھر کو جاتے تھے. حضور حضرت عائشہ کے سہیلیوں کے گھر کو جاتے تھے، جا کے ان کے گھروں سے ان بچیوں کو لے آتے تھے، لے آ کر کہتے تھے تم عائشہ کے ساتھ کھیل لو. سبحان اللہ. حضرت عائشہ کے ساتھ کھیل لو. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. اتنا خیال کرتے تھے. میرے بھائیو، انسانیت کی قدر کرو، چاہے وہ رشتہ بیوی کا ہو، چاہے وہ رشتہ شوہر کا ہو. انسانیت کی قدر.
بس ایک نصیحت بہنوں کو کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. میری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو ہر بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اللہ اکبر، اتنا بڑا مرتبہ ہے شوہر کا. رسول اللہ فرماتے جب کوئی عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو جنت کی حوریں جنت سے یہ منظر دیکھتی ہیں، بیوی اور شوہر کے لڑائی کا، جھگڑے کا، جس میں عورت شوہر کو ستا رہی ہے، تو دیکھ کر اللہ سے کہتی ہیں اے اللہ اس عورت پر موت واقع کر دے، یہ ہمارے شوہر کو ستا رہی ہے. میرے پیارے بھائیوں، شوہر کو ستانے والی عورت کے لیے جنت کی حوریں بد دعا کرتی ہے. آج یہ اصول ہماری بیٹیوں کو نہیں معلوم، ہماری بہنوں کو نہیں معلوم. بس شادی کر رہے دے رہے، شادی کرتے وہاں جاتے ہی وہاں سے دوسرے دن سے فونا شروع، میری ساس ایسا بولی، میرا سسرا ایسا بولا، میرا شوہر ایسا بولا. یاد رکھو عورت کا زیور منگل سوتر نہیں ہے، عورت کا زیور نیکلس ہار نہیں ہے، عورت کا زیور سونے کے کنگن نہیں ہے، عورت کا زیور صبر ہے. صبر. جب عورت صبر کرتی ہے، برداشت کرتی ہے، تو اس کا گھر جنت کے محلوں میں سے ایک محل بن جاتا ہے. اور جب عورت بے صبری ہو جاتی ہے، برداشت کرنا چھوڑ دیتی ہے، تو پھر وہ گھر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے، فتنوں کا مرکز بن جاتا ہے. اسلام نے ہر دو کو حقوق بتائے ہیں. شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، ایک دوسرے کے ساتھ انسانیت اخلاق کے ساتھ زندگی گزارے، تو پھر یہ زندگی کامیاب و کامران سرفراز ہوتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ اولیاء اللہ سے بھی محبت کریں گے اور اپنی زندگیوں کو بھی خوشگوار بنانے کی سعادت حاصل کریں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.